اس تفصیلی اور سیر حاصل علمی نشست میں خوش آمدید۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک انتہائی اہم اعلان کرتا چلوں۔ یہ ویڈیو AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہٰذا تلفظ یا جنس کی شناخت میں معمولی غلطی ہو سکتی ہے۔ آج جس عظیم شاہکار کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ مارٹن لنگز کی لکھی ہوئی ایک عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے، محمد ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز۔ جی بالکل، اور اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی، میرا مطلب ہے اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں ابتدائی اسلامی تاریخی مصادر کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ مصنف نے واقعات کو تاریخی ذرائع کی روشنی میں انتہائی غیر جانبداری سے پیش کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اسی لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم اس شاندار سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور ناظرین کو بتاتی چلوں کہ یہ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ جی، اور اس پہلے حصے میں ہم جن موضوعات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے ان میں شامل ہیں اسلام سے قبل کا عرب یعنی عربیہ بیفور اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب یعنی دی لینیج آف دا پروفٹ، حضرت ابراہیم، ہاجرہ اور زمزم کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، پھر ان کا بچپن اور ابتدائی زندگی، بحیرہ راہب اور نبوت کی ابتدائی نشانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، اور آخر میں حضرت خدیجہ سے نکاح۔ یہ تمام موضوعات تاریخ کے وہ سنہرے ابواب ہیں جنہیں سمجھے بغیر ہم اس خطے کی یعنی مکہ کی اصل اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم مکہ کی ابتدا کی بات کریں تو دیکھنے والوں کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ یہ کوئی عام سی وادی نہیں تھی۔ بالکل، مطلب اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو مکہ کی تاریخ کتنی پرانی اور پراسرار ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور کم سن حضرت اسماعیل کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا تھا تو بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ یہ خاندان کے لیے بقا کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، اور بگا کا مسئلہ تھا بھی۔ کتاب میں مارٹن لنگز بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت مکہ شمال میں شام اور جنوب میں یمن کو ملانے والے ایک تجارتی راستے پر تھا، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی رکتا نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ کا پیاس کی شدت میں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کے درمیان دوڑنا، وہ 7 چکر لگانا، جی وہ 7 چکر، وہ محض ایک ماں کی بے بسی نہیں تھی بلکہ وہ ایک عظیم معجزے کا پیش خیمہ تھا۔ اور پھر فرشتے کی مدد سے زمین سے جو چشمہ پھوٹا جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں، اس نے اس پورے خطے کی تقدیر بدل دی۔ پانی کا مطلب ہی زندگی اور معیشت ہے۔ زمزم کے ظہور کے بعد ہی جرہم قبیلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور یوں وہاں ایک باقاعدہ آبادی کا آغاز ہوا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم واپس آئے تو باپ بیٹے نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ مصنف نے اس تعمیر کے دوران حجر اسود کا ایک بڑا زبردست حوالہ دیا ہے۔ جی ہاں، تاریخی روایات کے مطابق حجر اسود قریبی پہاڑ ابو قبیس سے ایک فرشتے کے ذریعے لایا گیا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ پتھر جب جنت سے لایا گیا تھا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ یہ بہت گہری بات ہے، مطلب کعبہ کی تعمیر تو ایک خالص توحیدی مرکز کے قیام کے لیے ہوئی تھی، لیکن پھر بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو سامعین کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا۔ دیکھیں، اقتدار کی کشمکش ہر دور میں رہی ہے۔ تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ جب جرہم قبیلے کا زوال شروع ہوا تو انہوں نے مکہ چھوڑنے سے پہلے آب زمزم کو، جو ان کی طاقت کا مرکز تھا، ریت کے نیچے دفن کر دیا۔ اچھا، تاکہ کسی اور کو پانی نہ مل سکے۔ بالکل، اور اس کے بعد خزاعہ قبیلہ قابض ہو گیا۔ ان کا ایک سردار تھا جو شام کے سفر پر گیا۔ وہاں اس نے لوگوں کو بتوں سے مانگتے دیکھا تو واپسی پر اپنے ساتھ ہبل نانے ایک بت لے آیا۔ اور یوں دین ابراہیمی کی خالصیت متاثر ہونا شروع ہوئی۔ جی، اور عرب باقاعدہ اسلام سے قبل کے دور جاہلیت میں داخل ہو گیا۔ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، وقت کے ساتھ وہاں 360 بت نصب کر دیے گئے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی اور افسوسناک تبدیلی تھی، لیکن پھر اسی تاریخ دور میں قریش کا عروج شروع ہوتا ہے۔ قریش جو حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، ان کے ایک سردار قسی نے دوبارہ مکہ کی قیادت سنبھالی،
اور یہ قیادت نسل در نسل چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تک پہنچی۔ عبد المطلب کا دور مکہ کی تاریخ کا ایک انتہائی پراسرار اور اہم دور ہے، خاص طور پر زمزم کی دوبارہ دریافت کا واقعہ۔ مارٹن لنگز اس کی تفصیل بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبد المطلب کو مسلسل 4 راتوں تک خواب میں اشارے ملے۔ ہاں، وہ ترتیب بڑی دلچسپ تھی، پہلے طیبہ، پھر برکت، پھر خزانہ، اور چوتھی رات انہیں واضح طور پر زمزم کھودنے کا حکم ملا۔ اور جگہ کی نشاندہی بھی کی گئی۔ جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر کھدائی شروع کی تو قریش کے باقی سرداروں نے سخت مخالفت کی، کیونکہ زمزم پر کنٹرول کا مطلب تھا پورے مکہ پر بالادستی۔ اور اس وقت عبد المطلب کو اپنی کمزوری کا بڑا شدید احساس ہوا۔ ان کے پاس صرف ایک بیٹا تھا، تو انہوں نے وہ مشہور نظر مانی، وہ منت مانی کہ اگر ان کے 10 بیٹے جوان ہوئے تو وہ ان میں سے ایک کو قربان کر دیں گے۔ یہ ایک انتہائی ڈرامائی لمحہ ہے۔ آج کے دور میں یہ بات سمجھنا مشکل لگتی ہے، لیکن اس دور کے قبائلی معاشرے میں منت پوری کرنا ایک بہت بڑا اخلاقی فریضہ تھا۔ جب ان کے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو عبد المطلب انہیں لے کر حبل کے پاس گئے تاکہ قرآن اندازی کی جائے۔ اور قرا کس کے نام نکلا؟ سب سے لاڈلے، سب سے چہیدے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام۔ یہ ایک باپ کے لیے کتنی بڑی کشمکش ہوگی، ایک طرف خدا سے کیا گیا وعدہ اور دوسری طرف محبوب بیٹا۔ بالکل، اور عبداللہ کے نینہال والے بنو مخزوم، وہ تو کسی صورت اس قربانی کے حق میں نہیں تھے۔ پھر قبیلے کی مداخلت پر ایک دانا عورت کا مشورہ سامنے آیا۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی جائے۔ اس وقت ایک انسان کی جان کی قیمت یعنی دیت 10 اونٹ تھیں۔ تو 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا گیا، لیکن نام پھر حضرت عبداللہ کا نکلا۔ جی، اور وہ اونٹ بڑھاتے گئے، 10، 20، 30، یہاں تک کہ تعداد 100 اونٹوں تک جا پہنچی۔ تب جا کر قرہ اونٹوں کے نام نکلا، اور عبد المطلب نے تسلی کے لیے مزید 2 بار قرہ ڈالا۔ جب تینوں بار 100 اونٹوں کے حق میں فیصلہ آیا، تب جا کر اونٹ قربان کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچائی گئی۔ یہ واقعہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک 100 اونٹ اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ کی جان کوئی عام جان نہیں تھی۔ اسی سال ایک اور عالمی سطح کا واقعہ پیش آیا جسے عام الفیل یا ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ ہاں، ابرہہ کا مکہ پر حملہ۔ دراصل ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے صنعا میں ایک بہت شاندار گرجا گھر بنایا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ عربوں کی تمام تجارت اور حج وہاں منتقل ہو جائے تاکہ اس کی معیشت مضبوط ہو۔ لیکن عربوں نے ایسا نہیں کیا۔ کسی نے اس گرجا گھر کی بے حرمتی کر دی، جس کا بہانہ بنا کر ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھ دوڑا، کعبہ کو گرانے کی نیت سے۔ اس موقع پر عبد المطلب اور ابرہہ کا جو مکالمہ ہے نا، وہ تاریخ کا ایک شاہکار ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ابرہہ کی فوج نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تو وہ ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ کو لگا کہ مکہ کا سردار کعبہ کی معافی مانگنے آیا ہے، لیکن عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ اور ابرہہ حیران رہ گیا کہ تم اپنے مقدس گھر کی بجائے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت خود کرے گا۔ کیا زبردست توکل تھا یہ! عبد المطلب نے قریش کو پہاڑوں پر پناہ لینے کا کہا، اور پھر ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، اس کا مکہ کی طرف مڑنے سے انکار کرنا اور آسمان سے ابابیل پرندوں کا ظاہر ہونا۔ وہ ابابیل کا معجزہ جس میں پرندوں نے سنگباری کر کے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب میں کعبہ اور قریش کا رتبہ بہت بلند ہو گیا، لیکن مکہ میں ان خوشیوں کے فوراً بعد ہی ایک بہت بڑا دکھ بھی عبد المطلب کے خاندان پر ٹوٹ پڑا۔ جی، حضرت عبداللہ کا انتقال۔ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے اور واپسی پر یثرب میں وفات پا گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ حاملہ تھیں۔ کتاب میں یہ بات بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے کہ حمل کے دوران حضرت آمنہ کو ایک خاص نور نظر آیا۔ ہاں، وہ نور جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے، اور پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عبد المطلب نے خوشی میں کعبہ جا کر شکر ادا کیا اور اس بچے کا نام محمد رکھا۔ یعنی وہ جس کی بے حد تعریف کی گئی ہو۔ یہ نام عربوں میں اس وقت تک معروف نہیں تھا، لیکن اس نام میں ایک بہت بڑی پیشین گوئی چھپی تھی۔
ولادت کے بعد اس وقت کے عرب رواج کے مطابق بچوں کو پرورش کے لیے صحرا بھیجا جاتا تھا۔ سامعین کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو خود سے دور صحرا میں کیوں بھیجا جاتا تھا؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی بڑی گہری حکمت تھی۔ مکہ ایک گنجان آباد شہر تھا جہاں وبائیں پھیلتی تھیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر صحرا کی کھلی فضا، خالص زبان اور آزادی بچے کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ بدوؤں کی عربی سب سے خالص مانی جاتی تھی۔ صحیح۔ اور اسی رواج کے تحت حلیمہ سعدیہ مکہ آئیں۔ قحط سالی کا دور تھا۔ ان کی اونٹنی انتہائی کمزور تھی اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اس یتیم بچے کو گود لیا تو برکتوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کی سوکھی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، ان کی سواری توانا ہو گئی۔ یہ سب اس بات کی نشانیاں تھیں کہ اس بچے کا مستقبل عام نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حلیمہ کو ڈرا دیا۔ شک صدر کا واقعہ، یعنی سینہ چاک کرنے کا۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس کی تفصیل تھوڑی بیان کریں۔ جی، مارٹن لنگز اس واقعے کو ابتدائی مصادر کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ ایک دن 2 سفید پوش افراد آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور سینہ چاک کیا، دل کو دھویا اور پھر سینہ واپس جوڑ دیا۔ جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، بس کندھوں کے درمیان ایک ابھرا ہوا نشان، یعنی مہر نبوت رہ گئی۔ یہ واقعہ دراصل ایک روحانی تیاری تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس والدہ کے پاس لے آئیں۔ اور یہاں سے مصائب کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ یثرب سے واپس آ رہے تھے تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر صرف 8 سال کی عمر میں ان کے شفیق دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اتنی چھوٹی عمر میں 2 بڑے صدمات۔ لیکن اس کے بعد ان کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا اور انہیں اپنے سگے بچوں سے بڑھ کر پیار دیا۔ اسی پیار اور تعلق کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو اپنے چچا کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ اور یہ سفر تاریخ کا ایک اور پراسرار موڑ ہے، خاص طور پر وہ بحیرہ راہب کا مشاہدہ۔ بالکل، بسرا کے مقام پر بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ وہ اپنی خانقاہ سے قافلوں کو گزرتے دیکھتا تھا۔ اس دن اس نے ایک عجیب چیز نوٹ کی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل مسلسل اس قافلے پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور جب قافلہ ایک درخت کے نیچے رکا تو درخت کی شاخیں ان پر جھک گئیں۔ بحیرہ نے فوراً قافلے والوں کو کھانے پر بلایا۔ قریش کے سرداروں نے سوچا کہ ہم چلتے ہیں، بچے کو سامان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بحیرہ جانتا تھا کہ وہ نشانیاں کسی عام سردار کے لیے نہیں تھیں۔ اس لیے اس نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ان سے سوالات کیے اور پھر کندھوں کے درمیان وہ مہر نبوت دیکھی جس کا ذکر اس کی پرانی کتابوں میں تھا۔ بحیرہ نے ابو طالب کو سخت تاکید کی کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ اور خاص طور پر یہود سے بچا کے رکھو، کیونکہ یہ ایک عظیم نبی بننے والا ہے۔ یہ پیشین گوئی ابو طالب کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری بن گئی ہوگی۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور کی بات کرتے ہیں تو مکہ ایک انتہائی مادہ پرست اور قبائلی تعصبات سے بھرا معاشرہ تھا۔ دیانتداری کا کوئی خاص تصور نہیں تھا، لیکن اس پورے معاشرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کا لقب دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا کردار جوانی میں ہی ہر قسم کے بگاڑ سے پاک تھا۔ اسی جوانی کے دور میں حلف الفضول کا واقعہ بھی پیش آتا ہے، جسے انگریزی میں ایکٹ آف شیولری کہتے ہیں۔ یہ دراصل مظلوموں کی مدد کا ایک معاہدہ تھا۔ یمن کے ایک تاجر کے ساتھ جب قریش کے ایک سردار نے ناانصافی کی تو مکہ کے انصاف پسند لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے، اور انہوں نے عہد کیا کہ مکہ میں اگر کسی پر ظلم ہوا تو وہ سب مل کر مظلوم کا ساتھ دیں گے، چاہے ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاہدے میں شرکت ان کے اعلیٰ اخلاق اور انصاف پسندی کا واضح ثبوت ہے۔ ایسا ہی ہے اور جنگ فجار کی مثال بھی موجود ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست جنگ میں حصہ لینے کے بجائے محض تیر پکڑ کر اپنے چچاؤں کو دیے، یعنی ایک مکمل غیر جانبدار اور متوازن کردار۔ ان تمام خوبیوں، خاص طور پر سچائی اور ایمانداری کے چرچے جب حضرت خدیجہ تک پہنچے تو معاملات نے ایک نیا رخ لیا۔
حضرت خدیجہ مکہ کی ایک انتہائی معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کے قصے سنے تو اپنا مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر کے شام جانے کی پیشکش کی۔ اور یہ پیشکش عام معاوضے سے دگنی تھی۔ اس شام کے تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس سفر میں بھی غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ نستور نامی ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے نیچے آرام کرتے دیکھا تو کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں بیٹھا، اور میسرہ نے خود چلچلاتی دھوپ میں فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے دیکھا۔ جب میسرہ نے واپس آ کر حضرت خدیجہ کو یہ سب گواہیاں دیں اور ان کی دیانت داری سے تجارت میں ہونے والے بے پناہ منافع کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ بے حد متاثر ہوئیں اور انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ 25 سال کی عمر میں یہ نکاح ہوا، اور یہ محض ایک خاندانی رشتہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت گہرا فکری اور روحانی تعلق تھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے دن اپنے غلام برقہ، جنہیں ہم ام ایمن کے نام سے جانتے ہیں، انہیں آزاد کر دیا۔ اور حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ تحفے میں دیے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ مطلب خاندان میں محبت اور اثار کی کیسی زبردست فضا تھی۔ بالکل، اور بعد میں جب قحط پڑا تو اپنے چچا ابو طالب کا معاشی بوجھ بانٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے ہی ان کے اندر انسانیت کی خدمت اور خاندانی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ناظرین کے لیے یہ تمام واقعات ایک تسلسل کی صورت میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کعبہ کی تعمیر سے لے کر حضرت خدیجہ سے نکاح تک یہ تمام کڑیاں ایک بہت بڑے مستقبل کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ مارٹن لنگز نے ان تمام مصادر کو بڑی خوبصورتی اور غیر جانبداری سے پیش کیا ہے۔ جی، اور ہماری آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ان تاریخی ذرائع کا اسی انداز میں جائزہ لیں۔ ناظرین، یہ اس سیریز کا پہلا حصہ تھا۔ ہم نے مکہ کی ابتدا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی تک کے حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ اگلے حصے میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے وہ اس سے بھی زیادہ فکر انگیز ہیں۔ بالکل، ہم بات کریں گے پہلی وحی یعنی دا فرسٹ ریولیشن پر، ابتدائی مسلمان یعنی ارلی کنورٹس ٹو اسلام، قریش کی مخالفت، مسلمانوں پر مظالم، حبشہ کی طرف ہجرت اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ۔ اور سننے والوں کے لیے اختتام پر سوچنے کی ایک اہم بات چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا انسان جو معاشرے میں الامین اور الصادق کہلاتا ہے، جس نے سماجی معاہدوں میں حصہ لیا، تجارت کی، لیکن کبھی اس مروجہ بت پرستی اور ہجوم کی اندھی تقلید کا حصہ نہیں بنا۔ جی، اب جب یہی دیانتدار انسان اچانک غار ہرا سے واپس آ کر یہ کہے گا کہ مکہ کا یہ پورا معاشی اور مذہبی نظام باطل ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ وہ لوگ جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کی قسمیں کھاتے تھے، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ جب سچائی کا ٹکراؤ مکہ کی صدیوں پرانی معاشی اور مذہبی بالادستی سے ہوگا تو حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ یہ اس سلسلے کا دوسرا حصہ ہے۔ ہاں، اور آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ اور اہم ہے۔ اس حصے میں ہم نبوت کے ابتدائی دور اور مکہ میں پہلے مسلمانوں کو پیش آنے والی آزمائشوں کا گہرا جائزہ لیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلی وحی سے۔ کتاب میں لنگز بیان کرتے ہیں کہ نزول سے کچھ عرصہ پہلے ہی پروفٹ محمد میں ام الخلوت پسندی کا رجحان کافی بڑھ گیا تھا۔ وہ غار ہیرا میں اکیلے دن گزارتے تھے۔ اصل میں یہ جو خلوت پسندی تھی، یہ اس معاشرے میں بالکل انوکھی نہیں تھی۔ لنگز وضاحت کرتے ہیں کہ اسماعیل کی اولاد میں، جنہیں حنیف کہا جاتا تھا، یہ ایک قدیم روایت تھی کہ وہ بت پرستی سے دور رہ کر توحید کی تلاش میں ایسی جگہوں پر جاتے تھے۔ یعنی وہ شور و گل سے دور غور و فکر کرتے تھے۔ لیکن پھر ہیرا میں جو لمحہ آیا، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب فرشتہ جبرائیل ان کے سامنے ظاہر ہوئے اور پہلا لفظ ادا کیا، اقرا۔ اقرا یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یہ لمحہ انسانیت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا، اور کتاب میں اس لمحے کی جو شدت بیان کی گئی ہے وہ سن کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بالکل، میں اسی تفصیل کی طرف آ رہی تھی۔ جب فرشتے نے کہا پڑھ، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر لنگز بتاتے ہیں کہ فرشتے نے انہیں اس زور سے بھینچا کہ ان کی جسمانی برداشت کی حد آ گئی۔
ہاں، یہ عمل 3 بار دہرایا گیا۔ یہ آسمان اور زمین کے عظیم رابطے کا بوجھ تھا، اور اس کا جذباتی اثر اتنا شدید تھا کہ وہ لرزے کی حالت میں گھر واپس پہنچے۔ اور آتے ہی اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ ایک انتہائی گھبراہٹ کا عالم تھا، اور یہاں پر بی بی خدیجہ کا جو کردار ہے وہ مجھے لنگس کی کتاب میں سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ متاثر کن اور انتہائی منطقی بھی۔ دیکھیں، اس وقت کسی کو بھی اپنے اوپر جن یا جادو کا گمان ہو سکتا تھا، لیکن خدیجہ نے صرف جذباتی تسلی نہیں دی۔ انہوں نے ان کی پوری زندگی کی سچائی اور سخاوت کا حوالہ دیا نا؟ صحیح کہا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ آپ امین ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، تو خدا ایسی اعلیٰ صفات والے شخص کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ایک بہت مضبوط نفسیاتی سہارا تھا۔ اور بات صرف تسلی تک رکی نہیں، وہ فوراً انہیں اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ اس دور کے ان گنتی کے افراد میں سے تھے جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ جب انہوں نے پورا واقعہ سنا تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی ناموس ہے۔ ناموس یعنی وہی عظیم فرشتہ جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ کی یہ تصدیق اس نئے الہامی سلسلے کو پچھلے پیغامات سے جوڑتی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت اہم پیشگوئی بھی کی۔ ہاں، کہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے اور شہر سے نکال دیں گے۔ جب انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا یہ مجھے نکال دیں گے، تو ورقہ نے واضح کیا کہ جب بھی کوئی ایسی سچائی لایا ہے اسے دشمنی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ پیشگوئی اس بات کا اعلان تھی کہ سچائی کا یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رکا، جسے فترہ کہتے ہیں، اور پھر جب وحی دوبارہ شروع ہوئی تو ایمان لانے والوں کا دائرہ بہت محدود تھا۔ سب سے پہلے خدیجہ، اس کے بعد چچا زاد علی جو کہ اس وقت محض 10 سال کے تھے، اور آزاد کردہ غلام زید ایمان لائے۔ لیکن کتاب بتاتی ہے کہ تحریک میں نیا وزن اس وقت آیا جب مکہ کے ایک معزز سردار ابو بکر نے اسلام قبول کیا۔ ابو بکر کا اثر و رسوخ بالکل ایک گیم چینجر ثابت ہوا اس ابتدائی دور میں۔ ان کی دعوت سے دوستوں کا پورا حلقہ ایمان لایا، جس میں عثمان، طلحہ اور خالد ابن سعید شامل تھے۔ اور لنکس نے یہاں بہت دلچسپ نفسیاتی اشارے دیے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو پہلے سے ہی مختلف خواب اور آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ صحیح، مطلب زمین پہلے ہی ہموار ہو رہی تھی۔ جیسا کہ خالد ابن سعید کا وہ خواب کہ ان کا باپ انہیں آگ میں دھکیل رہا ہے اور پروفٹ محمد انہیں بچا لیتے ہیں، یا پھر عثمان کا وہ واقعہ کہ صحرا میں انہوں نے ایک آواز سنی کہ سونے والوں جاگ جاؤ، احمد کا ظہور ہو چکا ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور واقعہ جو لنگس کی اس ابتدائی دور کی تفصیل میں نمایاں ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ وہ ایک بھیڑیں چرانے والے لڑکے تھے۔ پروفٹ اور ابو بکر نے ان سے دودھ مانگا تو انہوں نے امانت داری دکھاتے ہوئے انکار کر دیا، کیونکہ بھیڑیں ان کی ملکیت نہیں تھی۔ صحیح۔ اس پر پروفٹ نے ایک ایسی بھیڑ کے تھان پر ہاتھ پھیرا جس نے بچہ نہیں دیا تھا، اور اچانک دودھ اتر آیا۔ یہ نجی معجزہ دیکھ کر ابن مسعود فوراً ایمان لائے۔ لنگز یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ معجزات عوامی تماشے کے لیے نہیں تھے بلکہ سچی روحوں کے لیے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہ پورا ابتدائی دور خفیہ دعوت پر مبنی تھا۔ نئے اقدامات صرف قریبی اور بھروسے مند لوگوں تک تھے۔ عبادات عموماً لمبے قیام اور تہجد پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چھپا کر کی جاتی تھیں۔ اس خفیہ حکمت عملی کا مقصد معاشرے میں یکدم تصادم سے بچنا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ مکہ کا دستاویزی بت پرست معاشرہ اس توحید کے پیغام کو آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وارن یور فیملی، یعنی اپنے قریبی خاندان کو ڈراؤ۔ تب اس خفیہ دور کا خاتمہ ہوا اور کھلی دعوت شروع ہوئی۔ اور اسی کے تحت پروفٹ نے ماؤنٹ صفا پر چڑھ کر اعلان کیا، قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، اور یہاں لنگز بتاتے ہیں کہ جو رد عمل آیا اس نے آنے والے سالوں کی دشمنی کی بنیاد رکھ دی۔ خاص طور پر ان کے اپنے چچا ابو لہب کا رویہ۔ اس نے انتہائی شدید مخالفت کی، اور یہاں سے قبیلے کی وہ حمایت ٹوٹنا شروع ہوئی جو اس وقت زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی۔ اس مخالفت نے باقی قریش کو بھی حوصلہ دیا۔ اگر ہم لنگز کی کتاب کی روشنی میں دیکھیں تو یہ قریش کے لیے ایک بہت بڑا PR کرائسس تھا۔ حج کا موسم قریب تھا۔ بالکل، پورے عرب سے زائرین آنے والے تھے۔ انہیں عقائد سے زیادہ مکہ کے متولی ہونے کی مذہبی اور معاشی اجارہ داری کی فکر تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ باہر سے لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ تو اس PR کرائسس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے والد بن مغیرہ کا مشورہ لیا، اور والد کا مشورہ بڑا سوچا سمجھا تھا۔ اس نے کہا کہ انہیں شاعر یا پاگل مت کہو،
کیونکہ لوگ فرق جانتے ہیں۔ اس نے مشورہ دیا کہ انہیں جادوگر کہو، ایسا جادوگر جو باپ کو بیٹے سے اور شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، اور انہوں نے مکہ کے راستوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ حاجیوں کے ذہن میں پہلے سے شک ڈال دیا جائے۔ لیکن بات یہاں نہیں رکی۔ قریش نے سیدھا دباؤ ڈالنے کے لیے ابو طالب کو دھمکی دی۔ انہوں نے واضح کہا کہ یا تو اپنے بھتیجے کو روکو یا ہم سے آخری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بہت نازک وقت تھا۔ ابو طالب نے آ کر سمجھایا کہ مجھ پر اور خود پر تھوڑا رحم کرو، اور اس وقت جو جواب آیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ہاں، وہ عظیم الفاظ کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کے عزم نے ابو طالب کو اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے ہمیشہ حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ پھر قریش نے آخری ہتھیار کے طور پر لالچ کا راستہ اپنایا۔ عتبہ ابن رابیہ کو بھیجا گیا۔ صحیح، عتبہ نے آ کر دولت، سرداری اور اعلیٰ طبیب کی پیشکش کی۔ لنگز بہت گہرائی سے لکھتے ہیں کہ اس لمبی پیشکش کے جواب میں پروفٹ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ سورہ فصلت کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اور عتبہ جو خود زبان کا ماہر تھا، وہ ان الفاظ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے واپس جا کر قریش سے کہا کہ یہ نہ شاعری ہے نہ جادو، اس شخص کو چھوڑ دو۔ لیکن تکبر میں ڈوبے سرداروں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اور جب PR کیمپینز اور دھمکیاں ناکام ہو گئیں تو پھر قریش نے اس راہ کا انتخاب کیا جو ہر ظالم معاشرہ کرتا ہے، جسمانی تشدد۔ لنگز کی کتاب اس دردناک باب کو بہت وضاحت سے پیش کرتی ہے۔ قریش نے خاص طور پر ان مسلمانوں کو نشانہ بنایا جن کی پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی غلام اور کمزور افراد، جیسے بلال، خباب اور سمیہ۔ انہیں تپتی دھوپ میں مکہ کی ریت پر لٹایا جاتا، سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے اور بھوکا پیاسا رکھا جاتا۔ لیکن اس ظلم کے باوجود ان کی مستقل مزاجی بے مثال تھی۔ اصل میں لنگز وضاحت کرتے ہیں کہ یہ آزمائش صرف طاقت کی نہیں، عقائد کی تھی۔ قریش سمجھ رہے تھے کہ تکلیف دے کر تحریک دبا لیں گے، لیکن اس نے ان ابتدائی مسلمانوں کے درمیان ایک ناقابل شکست جمعیتی روح پیدا کر دی۔ تکالیف نے اس نئے معاشرے کو کندن بنا دیا، حالانکہ آزمائش اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس شہر میں ان کمزور افراد کا جینا محال ہو گیا تھا۔ اور اسی وجہ سے حبشہ یعنی ایبیسینیا کی طرف ہجرت کا مشورہ سامنے آیا۔ لنگز لکھتے ہیں کہ پروفٹ نے ایک گروہ کو وہاں جانے کا حکم دیا کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند شخص تھا۔ لیکن قریش وہاں بھی آ گئے۔ انہوں نے اپنے سفیر قیمتی تحفوں کے ساتھ نجاشی کے دربار میں بھیجے تاکہ ان باغیوں کو واپس لایا جا سکے، اور یہاں اسلامی تاریخ کی بہترین ڈپلومیسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جعفر ابن ابی طالب کی صورت میں انہوں نے آگے بڑھ کر جو خطبہ دیا وہ لنگز کی کتاب میں مکمل آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے پہلے جاہلیت کی برائیوں کا خاکہ کھینچا، جس میں بت پرستی، بے حیائی اور کمزوروں پر ظلم شامل تھا، اور پھر اس کا موازنہ اسلام کی تعلیمات سے کیا جو سچا بولنے اور یتیموں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے صرف دلیل نہیں دی بلکہ نجاشی جو کہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ یہ چناؤ انتہائی بصیرت آمیز تھا۔ لنگز بتاتے ہیں کہ ان آیات نے نجاشی اور دربار کے پادریوں کو اتنا متاثر کیا کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ نجاشی نے فوراً قریش کے تحفے ٹھکرا دیے اور اعلان کیا کہ ان کا پیغام اور عیسیٰ کا پیغام ایک ہی روشنی کے چراغ ہیں، وہ انہیں کبھی حوالے نہیں کرے گا۔ اس ناکامی نے قریش کی انا کو شدید ٹھیس پہنچائی، اور اس فرسٹریشن میں انہوں نے ایک ایسی سزا طے کی جس کا تصور عرب معاشرے میں پہلے نہیں تھا۔ انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ یہ مکہ کی تاریخ کا تاریک ترین باب ہے۔ معاہدہ کا مقصد ان قبیلوں کو ایک گھاٹی میں قید کر کے بھوکا مارنا تھا تاکہ وہ پروفٹ کو ان کے حوالے کر دیں۔ ایک باقاعدہ دستاویز لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی۔ 2 سال سے زیادہ یہ محاصرہ جاری رہا۔ لنز اس کی تفصیل دیتے ہیں کہ بھوک کا عالم یہ تھا کہ لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور تھے، اور بچوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھیں۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو اپنے دشمن خود پیدا کر لیتا ہے۔ ان معصوم بچوں کی چیخوں نے مکہ کے کچھ لوگوں کے ضمیر کو بیدار کیا، عالمانہ معاہدے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور جب وہ اس دستاویز کو پھاڑنے کعبہ کے اندر گئے تو لنگز بیان کرتے ہیں کہ ایک حیرت انگیز واقعہ ان کے سامنے تھا۔
اس قانونی تحریر کو دیمک کھا چکی تھی، سوائے ان ابتدائی الفاظ کے جس میں لکھا تھا بسمک اللہم۔ تیرے نام سے اے خدا، یہ واقعی آسمانی اشارہ تھا کہ یہ دنیاوی ظلم اب ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح ان مجبور لوگوں کو اس لمبی آزمائش کے بعد عارضی راحت نصیب ہوئی۔ یہ پورا باب صبر اور استقامت کی ایسی مثال ہے جو تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ تو سننے والوں، یہ تھی مارٹن لنکس کی کتاب محمد ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز پر مبنی سلسلے کے دوسرے حصے کی تفصیل۔ امید ہے آپ اس گہرے مطالعے سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ اور اگلے حصے میں ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم جانیں گے عام الحزن یعنی ایئر آف سورو کے بارے میں، ساتھ ہی ابو طالب اور خدیجہ کی وفات کا صدمہ اور طائف کا صبر آزما سفر بھی زیر بحث آئے گا۔ اس کے علاوہ اسرا اور معراج یعنی نائٹ جرنی اینڈ اسینشن کے روحانی واقعات پر بھی غور کریں گے، اور یثرب میں اسلام کا پھیلاؤ، عقبہ کے بیعتیں اور مدینہ ہجرت کی تیاری بھی اگلے حصے کا حصہ ہوں گی۔ سننے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں یہاں گفتگو کو ایک بہت ہی اہم سوچ پر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اس حصے کے آغاز میں دیکھا، وراقہ بن نوفل نے پہلے ہی دن واضح کر دیا تھا کہ سچی بات ہمیشہ اپنے ساتھ آزمائش لاتی ہے۔ صدیوں پہلے مکہ کی ان تپتی راہوں اور سختیوں کے درمیان جو مستقل مزاجی ان لوگوں نے دکھائی، وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل۔ کیا آج کے اس معلوماتی بھیڑ اور شور و غل سے بھرے دور میں سچائی پر کھڑے رہنے والوں کے لیے وہ ابتدائی دور ایک زندہ آئینہ نہیں ہے؟ حقیقت کو اپنانا اور ہر قسم کے دباؤں کے باوجود اس پر قائم رہنا کیا آج بھی اتنا ہی عظیم امتحان نہیں؟ اس سوال کو ضرور سوچئے گا۔ پچھلی بار ہم نے مکہ میں اسلام کی ابتدائی آزمائشوں پر بات کی تھی، اور اس بار ہم ان بڑے تاریخی موڑ پر بات کریں گے جو مدینہ کی طرف ہجرت اور پہلی مسلم کمیونٹی کے قیام کا سبب بنے۔ تو آج کا ہمارا بنیادی مقصد ان واقعات کا گہرا مطالعہ کرنا ہے جو مارٹن لنکس کی کتاب محمد ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز میں بیان ہوئے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے مکہ کی مشکلات سے نکل کر ایک نئی ریاست کی بنیاد پڑی۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تواریخ کو سامنے رکھتی ہے، یعنی صرف واقعات نہیں بتاتی بلکہ ان کا پورا تاریخی پس منظر واضح کرتی ہے، جس سے حقائق سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ صحیح۔ تو شروعات کرتے ہیں اس وقت سے جسے تاریخ میں غم کا سال یا عام الحزن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سال تھا جب خدیجہ اور ابو طالب دونوں کا انتقال ہوا۔ یعنی یہ صرف وفات کا واقعہ نہیں تھا، اس کا ایک بہت گہرا جذباتی اثر تھا۔ ہاں، اصل میں مارٹن لنکس نے خدیجہ کے کردار کو جس طرح بیان کیا ہے نا، وہ عام تاریخ سے تھوڑا مختلف ہے۔ وہ صرف ایک ہمسفر نہیں تھیں، وہ ایک بہترین دوست تھیں، ایک عقل مند مشیر تھیں، ایک ڈھال کی طرح۔ بالکل، پورے خاندانے کے لیے ایک ڈھال تھیں۔ 25 سال کا ساتھ جب اچانک چھوٹ جائے اور اسی سال ابو طالب جیسا سہارا بھی نہ رہے جو قبیلائی تحفظ دیتے تھے، تو جذباتی اور سماجی دونوں حوالوں سے یہ ایک شدید صدمہ تھا۔ مکہ میں حالات بہت دشوار ہو گئے تھے اس کے بعد، اور اس کے فوراً بعد ہی طائف کا وہ آزمائشی سفر آتا ہے جو مزید مایوس کن ثابت ہوا۔ طائف کا سفر بہت مشکل تھا۔ وہاں کے لوگوں نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ شدید پتھراؤ کیا۔ سیاسی اور سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مسلسل نقصانات کسی بھی تحریک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ امید بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ لیکن اس شدید مایوسی اور ان صدمات کے فوراً بعد ہی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے۔ شب معراج یعنی اسرا اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ لنکس نے بڑی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ جب زمین پر تمام راستے بند محسوس ہو رہے تھے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور اس سفر کی تفصیلات جو کتاب میں ہیں وہ واقعی بہت دلچسپ ہیں۔ براق نام کی سواری کا ذکر ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک سفید سواری تھی، خچر اور گدھے کے درمیان کی جسامت، اور اس کی تیزی کا عالم یہ تھا کہ قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک نگاہ جاتی تھی۔ ہاں، اور پھر یروشلم یعنی جروسلم کا سفر، وہاں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ جیسے عظیم پیغمبروں کی امامت کرنا، یہ صرف ایک روحانی تجربہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ اس تحریک کو پہلے گزر چکے پیغمبروں کے تاریخی تسلسل کے ساتھ جوڑنے کا ایک بہت اہم لمحہ تھا۔ لیکن دیکھیں، جب اگلی صبح مکہ والوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا تو ان کا رد عمل تو وہی ہونا تھا جو ہوا۔
انہوں نے شدید مذاق اڑایا کہ جو سفر عام قافلوں کو طے کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں وہ ایک رات میں کیسے مکمل ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ابو بکر کا کردار بہت نمایاں ہوتا ہے۔ جب مکہ والوں نے طنز کیا تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ بالکل، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ سچ ہے، اور یہی وہ جواب تھا جس کی وجہ سے انہیں الصدیق یعنی سچائی کی تصدیق کرنے والے کا لقب ملا۔ یہ اس غیر مشروط اعتماد کی اعلیٰ مثال ہے جو اس ابتدائی کمیونٹی کو آپس میں جوڑے ہوئے تھا۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ مکہ اور طائف کی ان دشواریوں کے بعد آخرکار یثرب سے ایک امید کی کرن نظر آئی۔ حج کے موسم میں عقبہ کے مقام پر خزرج قبیلے کے 6 آدمیوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پیغام سنا۔ یثرب جو بعد میں مدینہ بنا، وہاں کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے۔ ہاں، چونکہ مکہ والے تو برسوں سے انکار کر رہے تھے، تو یثرب خالی اتنی جلدی کیسے مان گئے؟ اصل میں یثرب کے قبائل، خاص طور پر اوس اور خزرج، سالوں سے ایک بہت لمبی اور خونی خانہ جنگی میں الجھے ہوئے تھے، جسے جنگ بواس کہتے ہیں۔ وہ لوگ اندر سے مکمل ٹوٹ چکے تھے اور اس خون ریزی سے تھک چکے تھے۔ یعنی انہیں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ بالکل، انہیں ایک ایسے غیر جانبدار رہنما کی ضرورت تھی جو انہیں متحد کر سکے۔ مکہ والوں کو اس پیغام سے اپنا قبائلی دبدبہ خطرے میں لگتا تھا، لیکن یثرب والوں کو اس میں امن و سکون کی امید نظر آئی۔ اور اسی امید کو آگے بڑھانے کے لیے مصعب بن عمیر کو یثرب بھیجا گیا تھا۔ لنکس کی کتاب میں اس سفارتکاری کا جو واقعہ ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ جب مصعب وہاں دعوت دے رہے تھے تو اسید اپنا نیزہ لے کے غصے میں آئے۔ ہاں، وہ اس نیت سے آئے تھے کہ ان نئے لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں، لیکن وہاں مصعب کا جو نرم رد عمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ بیٹھ کر میری بات سنیں۔ صحیح، اور پھر جب مصعب نے قرآن کی تلاوت کی تو لنگز بتاتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھے جانے کی دیر تھی کہ اسید کے چہرے پر سکون اور اسلام کی روشنی واضح نظر آنے لگی۔ ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ اور اس کے فوراً بعد ہی سعد بن معاذ کا آنا اور ان کا اپنی پوری قوم کو ایک ہی دن میں متحد کر کے اسلام قبول کروانا، یہ بتاتا ہے کہ یثرب کی زمین اس تبدیلی کے لیے کتنی تیار تھی۔ انہی چھوٹی لیکن اہم تبدیلیوں نے پھر عقبہ کی دوسری بیعت کی بنیاد رکھی۔ دوسری بیعت عقبہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ اسے باقاعدہ طور پر حفاظت کا عہد کہا جا سکتا ہے۔ یثرب والوں نے وعدہ کیا کہ وہ پیغمبر اور ان کے ساتھ آنے والوں کی بالکل ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے وہ اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں۔ اور یہی وہ عہد تھا جہاں سے مسلمانوں کی یثرب کی طرف خفیہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مکہ سے مسلمان چپ چپ کر نکلنے لگے، لیکن قریش کو اس بات کی خبر ہو گئی اور انہوں نے ایک بہت سنگین سازش تیار کی۔ قبیلے سے ایک نوجوان کو چنا جائے تاکہ جب وہ سب مل کر قتل کریں تو الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے، تاکہ ہاشم کا قبیلہ اکیلے سب سے بدلہ نہ لے سکے۔ یہ ایک مکمل سیاسی سازش تھی، لیکن یہاں جو تاریخی تضاد ہے وہ غور طلب ہے۔ باہر دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہیں قتل کے ارادے سے، اور اندر وہی پیغمبر جنہیں مکہ والے خود الامین کہتے تھے اس بات کا انتظام کر رہے ہیں کہ انہی دشمنوں کی جو امانتیں ان کے پاس رکھی ہیں وہ واپس کی جائیں۔ علی کو اپنے بستر پر چھوڑ کر جانا تاکہ صبح سب کی امانتیں صحیح سلامت ان تک پہنچ جائیں۔ تاریخ میں واقعی ایسی اعلیٰ ظرفی کی مثال کم ہی ملتی ہے کہ دشمن باہر جان لینے کے لیے کھڑا ہو اور اندر اس کے مال کی حفاظت کا فکر ہو۔ اور پھر وہاں سے رات کے اندھیرے میں نکل کر ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں پناہ لینا۔ لنگز نے کتاب میں اس رات کا جو منظر بیان کیا ہے وہ واقعی دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہے۔ دشمن کھوجتے کھوجتے بالکل غار کے مہانے تک پہنچ گئے تھے۔ ابو بکر ان کے قدموں کی آوازیں سن کر اس خوف میں تھے کہ اب ان کی پکڑ طے ہے، لیکن اس انتہائی سنگین لمحے میں جو سکون تھا وہ تاریخی جملہ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا ہو؟ یہ جملہ صرف تسلی نہیں تھا بلکہ ایک ایسی قیادت کا ثبوت تھا جو دشوار ترین حالات میں بھی اپنا اعتماد نہیں کھوتی، اور یہی سکون اور یقین انہیں ان دشوار راستوں سے نکال کر یثرب کے قریب قبا کے مقام تک لے آیا۔ قبا میں تو لوگ دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔
روز صبح سے دھوپ تیز ہونے تک راستے پر نظریں بچھائے رکھتے، اور آخر کار ایک یہودی نے اپنی چھت سے دور سے آتے دیکھا اور پکارا۔ اس نے آواز لگائی کہ اے کیلا کی اولاد، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے۔ وہ انتہائی جذباتی لمحہ تھا۔ اسی دن سے یثرب کا تصور تبدیل ہو گیا اور وہ مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر کہلانے لگا، جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں۔ ایک بالکل نئی ابتدا تھی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں، مکہ کی شدید مخالفت، غم کا سال اور مایوسی، طائف میں اپنوں کا انکار، اور پھر وہاں سے لے کر یثرب تک کا سفر اور مدینہ میں ایک نئی جماعت کا قیام، یہ سب ہمیں استقامت اور لگاتار جدوجہد کی ایک عظیم داستان سناتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی مسلمان صرف حالات کے آگے ہار ماننے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے دشمنی، تکلیف اور شدید دباؤ کا مقابلہ ایک ناقابل شکست روحانی طاقت اور اعتماد سے کیا۔ یہ صرف فوجی یا سیاسی تاریخ نہیں ہے، یہ رشتوں، اعتماد اور عہد کی تاریخ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے سامنے ایک سوال رکھا جائے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، اگر یثرب کے قبائل سالوں کی خونی خانہ جنگی میں نہ الجھے ہوتے اور ان کا معاشرہ اس قدر بکھرا ہوا نہ ہوتا، تو کیا وہ اتنی جلدی مکہ سے آنے والے اس پیغام کو قبول کرتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بظاہر جو چیز ان کے لیے ایک تباہ کن خانہ جنگی تھی، وہی دراصل ان کے اندر نرم گوشہ پیدا کرنے اور اس نئے پیغام کو قبول کرنے کا سب سے بڑا سبب بن گئی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات بدترین حالات ہی تاریخ کی بہترین تبدیلی کے دروازے کھولتے ہیں۔ بہت خوب۔ ہم آنے والی گفتگو میں مدینہ کے اس نئے دور پر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ ہماری اس سیریز کا پارٹ 3 تھا۔ ہماری اگلی ملاقات میں ہم مدینہ کی اس نئی اسلامی ریاست کے ابتدائی سالوں پر بات کریں گے، جس میں مسجد نبوی کی تعمیر، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ یعنی مواخت، مدینہ کا دستوری عہد نامہ، قریش کے ساتھ ابتدائی تصادم، جنگ بدر، جنگ احد اور اس پورے خطے میں طاقت کے بدلتے ہوئے توازن پر تفصیل سے چرچا ہوگی۔ اگر ہم مدینہ کی طرف چلیں، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، تو وہاں پیغمبر اسلام کی آمد کا منظر ایک عجیب جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا۔ مطلب ہر کوئی ان کا استقبال کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ ہاں، وہ ایک بہت ہی غیر معمولی دن تھا۔ ہر کوئی انہیں اپنے گھر ٹھہرانے کی پیشکش کر رہا تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اس شہر کا وہ ابتدائی ماحول دراصل کیسا تھا، جس میں یہ نئی کمیونٹی قدم رکھ رہی تھی۔ دیکھیں، یثرب کا وہ ماحول سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے ماضی پر نظر ڈالنی ہوگی۔ یہ شہر طویل عرصے سے اوس اور خزرج نامی قبائل کی خونی خانہ جنگیوں کا شکار تھا۔ لوگ ان اندرونی لڑائیوں سے بالکل تھک چکے تھے۔ یعنی انہیں ایک بریک چاہیے تھی۔ جی، انہیں ایک ایسے غیر جانبدار رہنما کی تلاش تھی جو ان سب کو جوڑ سکے۔ اس لیے یہ جو شاندار استقبال تھا نا، یہ محض ایک جذبہ کی رسم نہیں تھی، بلکہ یہ ایک منقسم شہر کو ایک منظم اور متحد سوسائٹی میں بدلنے کی بنیاد تھی۔ لوگ راستے میں کھڑے تھے اور ہر قبیلے کی بس یہی خواہش تھی کہ پیغمبر ان کے ہاں قیام کریں۔ یہ تو ایک بڑا نازک سیاسی مسئلہ بن سکتا تھا، ہے نا؟ مطلب اگر وہ کسی ایک قبیلے کے ہاں رک جاتے تو دوسرے قبیلے کو یہ محسوس ہو سکتا تھا کہ انہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا موقع تھا جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی پرانی قبائلی رقابتوں کو دوبارہ ہوا دے سکتی تھی۔ تو پھر اس صورتحال کو کیسے سنبھالا گیا تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور امن بھی قائم رہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک انتہائی دانش مندانہ فیصلہ کیا گیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی اونٹنی، جس کا نام قصوہ تھا، اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اسے اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے کہ وہ کہاں رکے گی۔ واہ، یہ ایک شاندار حل تھا۔ بالکل، اس نے کسی بھی انسانی تعصب یا قبائلی ترجیح کے امکان کو ہی ختم کر دیا۔ بالآخر وہ اونٹنی بنو نجار کے محلے میں جا کر رکی، جو کہ اتفاق سے ان کے دادا کا ننھال بھی تھا۔ جی ہاں، اور اس طرح بغیر کسی سیاسی تنازع کے قیام کی جگہ کا فیصلہ ہو گیا۔
صحیح۔ اچھا، اس ابتدائی قیام کے بعد جو سب سے پہلا بڑا کام کیا گیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ کھجور کے تنوں اور کچی اینٹوں سے یہ عمارت کھڑی کی گئی۔ مارٹن لنگس کی کتاب کے مطابق جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر نے خود صحابہ کے ساتھ مل کر ایک عام مزدور کی طرح کام کیا۔ جی، انہوں نے خود مٹی اور اینٹیں ڈھوئیں۔ ہاں، اور وہ اس دوران نظمیں بھی پڑھ رہے تھے، جیسے اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں۔ مطلب یہ ایک لیڈر کے طور پر بہت غیر معمولی مثال ہے۔ اس منظر کی تاریخی اہمیت بہت گہری ہے۔ عرب معاشرے میں سردار یا لیڈر کبھی مزدوروں والا کام نہیں کرتے تھے، ان کا کام صرف حکم چلانا ہوتا تھا۔ وہ تو بس اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہوں گے۔ بالکل، تو پیغمبر کا خود مٹی اٹھانا اس نئی سوسائٹی میں مساوات اور محنت کی عظمت کا پہلا عملی سبق تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مسجد نبوی کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پھر اس کا اور کیا کردار تھا؟ یہ دراصل اس نئی ریاست کا پہلا حکومتی اور سماجی ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہیں سے سارے سیاسی فیصلے ہوتے، سفارتی وفود سے ملاقاتیں کی جاتیں اور یہیں غریبوں کے لیے صفا قائم کیا گیا۔ اچھا، یہ صفا کا تصور تھوڑا سا نیا لگتا ہے۔ کیا یہ کوئی رہائشی علاقہ تھا یا کوئی تعلیمی ادارہ؟ کیونکہ اکثر تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر ایک چبوترے کے طور پر ملتا ہے۔ اسے آپ تاریخ کی ابتدائی رہائشی یونیورسٹی یا مطلب ایک شیلٹر ہوم کہہ سکتے ہیں۔ مسجد کے ایک حصے میں چبوترا بنایا گیا تھا اور اس پر چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ ان مہاجرین کے لیے تھا جن کا مدینہ میں کوئی گھر، خاندان یا ذریعہ معاش نہیں تھا۔ صحیح، وہ وہاں رہتے تھے۔ جی، اور یہ لوگ اپنا سارا وقت علم سیکھنے میں گزارتے تھے۔ اس طرح اس نوزائیدہ ریاست نے اپنے بے گھر اور غریب افراد کی کفالت کا ایک باقاعدہ فلاحی نظام قائم کر دیا۔ بے گھر افراد کی بات ہوئی ہے تو مکہ سے آنے والے مہاجرین کا ذکر بھی ضروری ہے۔ وہ لوگ اپنا سب کچھ، گھر، جائیداد اور کاروبار وہیں چھوڑ کر آئے تھے، اور دوسری طرف مدینہ کے مقامی لوگ تھے جنہیں انصار کہا گیا۔ جی، انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے۔ بالکل، اور تاریخ بتاتی ہے کہ مواخات یا بھائی چارے کے اس نظام کے تحت انصار نے مہاجرین کے ساتھ اپنی آدھی جائیداد، اپنے باغات اور گھر بانٹ لیے۔ یہ سن کر تھوڑی حیرت ہوتی ہے، کیا اس سے مقامی معیشت پر اچانک بوجھ نہیں پڑ گیا؟ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ کیونکہ میرا مطلب ہے کہ اگر آج کے دور میں کسی شہر کی آبادی اچانک دگنی ہو جائے تو سیدھا معاشی بحران آ جاتا ہے۔ یا پھر انصار کے اندر اس حوالے سے کوئی ناراضگی پیدا نہیں ہوئی؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے، لیکن مواخات کا نظام محض ایک وقتی خیراتی مہم نہیں تھی، یہ ایک سوچی سمجھی سماجی حکمت عملی تھی۔ عرب معاشرے میں شناخت کی بنیاد صرف خون کے رشتے اور قبیلی عصبیت ہوتی تھی۔ اس نظام نے مہاجر اور انصاری کو باقاعدہ بھائی بنا دیا۔ مطلب قانونی طور پر بھائی؟ جی، شروع میں تو وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ انصار نے خوشی سے اپنے باغات اور کاروبار میں ان حصہ دار بنایا، اور مہاجرین نے، جو کہ زیادہ تر تجربہ کار اور ماہر تاجر تھے، انہوں نے مدینہ کی معاشرت میں اپنا ہنر شامل کیا۔ تو اس طرح تو معیشت اور مضبوط ہو گئی ہوگی۔ بالکل، ایک طرف تو مہاجرین معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اور دوسری طرف قبائلی رشتوں کی جگہ نظریاتی اور ایمانی رشتوں نے لے لیں۔ اس سے ایک انتہائی مضبوط اور متحد معاشرہ وجود میں آیا۔ یعنی ایک نیا معاشی اور سماجی ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا۔ لیکن اس نئے شہر میں صرف مسلمان تو نہیں رہتے تھے، مدینہ میں یہودی قبائل بھی ایک بہت بڑی اور مضبوط طاقت تھیں۔ ان کے اپنے قلعے تھے، ان کا اپنا ایک پورا معاشی نظام تھا۔ ان کو اس نئے ریاستی نظام کا حصہ کیسے بنایا گیا؟ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے جو قدم اٹھایا گیا اسے تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ تحریری آئین تھا جس نے مدینہ کو ایک شہری ریاست کا درجہ دیا۔ ایک تحریری آئین اس دور میں؟ جی ہاں، یہ بہت جدید تصور تھا۔ اس دستاویز کی سب سے اہم شق یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں اور یہودیوں کو ایک مساوی اور متحد سیاسی کمیونٹی قرار دیا۔ یہ طے پایا کہ اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو مسلمان اور یہودی مل کر شہر کا دفاع کریں گے۔ مطلب دونوں پر لازم ہوگا کہ وہ لڑیں؟ بالکل، اور کوئی بھی فریق دشمن سے اکیلے امن یا جنگ کا معاہدہ نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک طرح کا مشترکہ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ لیکن اگر شہر کے اندر دو قبائل کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کون کرتا؟
کیونکہ عرب معاشرے میں تو بدلے کی آگ اور قبائلی لڑائیاں سالوں تک چلتی تھیں۔ میثاق مدینہ نے اس پرانی قبائلی روایت کو جڑ سے ختم کر دیا۔ معاہدے میں واضح طور پر لکھا گیا کہ کسی بھی تنازع یا خون خرابی کی صورت میں حتمی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے پاس فیصلہ کن طاقت آ گئی؟ جی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب قانون کی حکمرانی ہوگی اور ریاست کا سربراہ انصاف کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سیاسی انقلاب تھا جس نے قبائلی وفاداریوں کو ایک مرکزی ریاستی قانون کے تابع کر دیا اور مدینہ کو ایک منظم ریاست کی شکل دے دی۔ یہ سب کچھ تو شہر کے اندر ہو رہا تھا، لیکن شہر کے باہر مکہ اور مدینہ کے درمیان حالات مسلسل خراب ہو رہے تھے۔ مکہ کے قریش نے ان مسلمانوں کی وہ تمام جائیدادیں ضبط کر لی تھیں جو وہ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ کے گرد معاشی ناکہ بندیاں بھی ہو رہی تھیں۔ جی بالکل۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو بالآخر دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی۔ اصل میں مکہ والوں کے لیے مسلمانوں کا مدینہ میں ایک مضبوط طاقت بننا محض ایک مذہبی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی معاشی شراکت کے لیے سیدھا خطرہ تھا۔ وہ کیسے؟ مدینہ شام جانے والے اس اہم تجارتی راستے پر واقع تھا جس پر قریش کی پوری معیشت کا دار و مدار تھا۔ مسلسل ظلم اور جائیدادوں کی ضبطی کے بعد آخر کار مسلمانوں کو دفاع کی اجازت ملی۔ قرآن میں واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے جن پر ظلم کیا گیا اور جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا۔ یہ پس منظر دراصل غزوہ بدر کی بنیاد بنا۔ اگر ہم بدر کے میدان کا تصور کریں تو ایک طرف قریش کا 1000 کا بھاری لشکر ہے جو ہر طرح کے ہتھیاروں، گھوڑے اور ذرا بختر سے لیس ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جس میں صرف 313 افراد ہیں جن کے پاس سواریاں اور ہتھیار بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ تصادم آخر شروع کیسے ہوا؟ اس کی شروعات ابو سفیان کے ایک بڑے تجارتی قافلے سے ہوئی جو شام سے مکہ جا رہا تھا۔ قریش کو خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان اس قافلے کو روک سکتے ہیں، تو ابو جہل کی قیادت میں 1000 جنگجو مکہ سے نکلے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ جب مسلمانوں کا لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو وہاں خباب بن منذر کا ایک مشورہ جنگی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ کیا ہم یہاں اللہ کے حکم سے رکے ہیں یا یہ جنگی حکمت عملی ہے؟ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ حکمت عملی ہے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں آگے بڑھ کر ان کنوؤں پر قبضہ کر لینا چاہیے جو دشمن کے قریب ہیں تاکہ پانی ہمارے قبضے میں رہے۔ یہ تو ایک زبردست ملٹری ٹیکٹک تھی۔ پانی کے بغیر ریگستان میں کوئی فوج کیسے لڑ سکتی ہے؟ بالکل۔ لیکن ابو سفیان کا قافلہ تو راستہ بدل کر بے حفاظت نکل گیا تھا، تو پھر قریش کی اتنی بڑی فوج واپس مکہ کیوں نہیں چلی گئی؟ ان کا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ یہاں قریش کی فوجی طاقت کا غرور اور تکبر سامنے آتا ہے۔ ابو جہل بضد رہا کہ وہ بدر کے میدان میں 3 دن تک جشن منائیں گے، جانور ذبح کریں گے اور شراب پئیں گے تاکہ پورے عرب پر ان کی ہیبت بیٹھ جائے۔ وہ نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ بالکل، وہ ایک نفسیاتی برتری قائم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو حالات بالکل مختلف تھے۔ مارٹن لنکس کی کتاب میں فرشتوں کی مدد کے واقعات کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ غیبی مدد کے ساتھ ساتھ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب پیغمبر نے دشمن کی طرف مٹھی بھر کنکریاں پھینکی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ قریش میں بھگدڑ مچ گئی۔ جی، اس عمل نے قریش کے لشکر میں ایک عجیب نفسیاتی خوف پیدا کر دیا۔ 1000 کا ذرا پوش لشکر چند 100 مسلمانوں کے پرعزم دفاع کے سامنے ٹک ہی نہ سکا۔ اس غیر متوقع فتح نے یقیناً عرب کی سیاست اور لوگوں کی نفسیات کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہوگا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اس جنگ میں مارے گئے۔ یہ قریش کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ مدینہ اب ایک ایسی طاقت بن چکا تھا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے مکہ والوں کے لیے یہ بہت بڑی ذلت اور خاندانی نقصان تھا۔ وہ خاموش تو نہیں بیٹھنے والے تھے۔ وہ کسی صورت خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ قریش کے ہر گھر میں ماتم تھا اور ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ان کی قیادت اب ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور انہوں نے اگلے ہی سال بدر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا ایک بہت بڑا اور منظم لشکر تیار کیا اور مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں جنگ احد شروع ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کی صف بندی کا ذکر کرتے ہیں۔
اس جنگ میں ایک بہت اہم فیصلہ کیا گیا تھا۔ پیغمبر نے ایک چھوٹی پہاڑی جسے جبل الرما کہا جاتا ہے، اس پر 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا، اور انہیں انتہائی سخت اور واضح حکم دیا گیا۔ ہاں، حکم یہ تھا کہ جنگ کا جو بھی نتیجہ ہو، خواہ مسلمان جیتیں یا ہاریں، وہ اپنی جگہ بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ حکمت عملی کس خطرے کے پیش نظر بنائی گئی تھی؟ یہ ایک انتہائی شاندار اور دور اندیش دفاعی حکمت عملی تھی۔ احد کے میدان کی جغرافیائی صورتحال ایسی تھی کہ پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کے گھڑ سواروں کے حملے کا شدید خطرہ تھا۔ ان تیر اندازوں کا کام اس درے کو محفوظ رکھنا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے وار نہ کر سکے۔ تو شروع میں تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ بالکل، شروع میں مسلمان جیت رہے تھے، قریش کے جھنڈے گرنے لگے اور وہ میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثریت نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، اور وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ یہ وہ ایک فیصلہ تھا جس نے جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ خالد بن ولید، جو اس وقت قریش کے رسالے کے کمانڈر تھے اور اپنی حیرت انگیز جنگی مہارت کے لیے مشہور تھے، انہوں نے فوراً اس خالی درے کا فائدہ اٹھایا۔ خالد بن ولید نے فوراً صورتحال کو بھانپ لیا۔ انہوں نے اپنے گھڑ سواروں کو گھمایا اور اسی پہاڑی کے راستے سے پیچھے سے مسلمانوں پر انتہائی شدید حملہ کر دیا۔ اس اچانک اور غیر متوقع حملے سے مسلمانوں کی صفوں میں مکمل افراتفری پھیل گئی۔ وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیر گئے۔ صورتحال اتنی سنگین ہو گئی کہ پیغمبر خود اس حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا ایک دانت مبارک شہید ہوا، لوہے کی کڑیاں ان کے رخسار میں دھنس گئیں۔ جی، اور وہ ایک گڑھے میں گر گئے۔ اسی دوران میدان میں یہ جھوٹی افواہ بھی پھیل گئی کہ پیغمبر شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ نے تو یقیناً مسلمانوں کے حوصلے توڑ دیے ہوں گے۔ بہت سے لوگ تو یہ سوچ کر ہتھیار پھینک کر بیٹھ گئے ہوں گے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ اس افراتفری کے عالم میں یہ جنگ تو دراصل نظم و ضبط کا ایک بہت بڑا اور سخت سبق بن گئی۔ یہ اس جنگ کا سب سے بڑا سبق تھا۔ ایک لمحے کی کوتاہی اور کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی پوری فوج کو کس خطرے میں ڈال سکتی ہے، یہ مسلمانوں نے اس دن بڑی قیمت چکا کر سیکھا۔ لیکن قریش بھی تو فتح یاب ہو کر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ ایک دلچسپ اور اہم بات ہے۔ قریش اس جنگ میں مسلمانوں کا بھاری جانی نقصان تو کر گئے، لیکن وہ مدینہ پر قبضہ کیے بغیر ہی واپس مکہ لوٹ گئے۔ انہوں نے بس یہ اعلان کیا کہ اگلا مقابلہ پھر بدر کے مقام پر ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت کٹھن وقت تھا، لیکن اس نے ان کی صفوں میں موجود کمزوریوں کو واضح کر دیا اور انہیں مستقبل کے لیے تیار کیا۔ اور پھر عہد کے بعد کے سالوں میں صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو گئی۔ قریش کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اکیلے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے مدینہ کے ان یہودی قبائل کے ساتھ رابطہ کیا جنہیں معاہدہ توڑنے پر مدینے سے نکالا گیا تھا، اور ایک بہت بڑا محاذ تیار کر لیا۔ جی، ان سب نے مل کر ایک بہت بڑا فوجی اتحاد بنایا۔ عرب کے مختلف قبائل نے مل کر 10,000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف مارچ کیا۔ اس واقعہ کو غزوہ احزاب یا جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ تو جب مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا؟ 10,000 کی فوج اس وقت کے پورے خطے میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ مدینہ کی کل آبادی بشمول عورتوں اور بچوں کے اس سے کم تھی۔ مسلمانوں کے لیے کھلے میدان میں ان کا مقابلہ کرنا کھلی خودکشی کے مترادف تھا۔ تب ہنگامی مشاورت کی گئی اور سلمان فارسی نے ایک انوکھا مشورہ دیا۔ خندق کھودنے کا مشورہ؟ بالکل، انہوں نے کہا کہ ہم شہر کے اس حصے پر خندق کھودیں جہاں سے حملہ ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ باقی 3 اطراف سے مدینہ قدرتی طور پر پہاڑوں اور گھنے کھجور کے باغات کی وجہ سے محفوظ ہے۔ عرب لوگ اس جنگی طریقے یعنی دفاعی خندق سے بالکل ناواقف تھے۔ خندق کھودنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، وہ بھی ایسے وقت میں جب مدینہ میں خوراک کی شدید کمی تھی اور موسم انتہائی سخت سرد تھا۔ مارٹن لنگز اس محنت کی بہت زبردست منظر کشی کرتے ہیں کہ کیسے لوگ بھوک مٹانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ کر کھدائی کر رہے تھے۔ اور اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ ہاں، ایک واقعہ ملتا ہے کہ خندق کھودتے وقت ایک ایسی سخت چٹان سامنے آ گئی جسے کوئی کدال نہیں توڑ پا رہی تھی۔ لوگ پیغمبر کے پاس گئے اور انہوں نے خود کدال اٹھائی۔ جب انہوں نے چٹان پر ضرب لگائی تو اس سے 3 روشنیاں نکلیں۔ ان روشنیوں کی کیا تعبیر بتائی گئی تھی؟ یہ واقعہ
اس پوری جنگ کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جب پیغمبر نے ضرب لگائی اور چٹان ٹوٹی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان روشنیوں میں شام، فارس اور یمن کے محلات گرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ یعنی اتنی مشکل میں بھی عالمی فتوحات کی بات؟ جی، ان عالمی سلطنتوں کی فتح کی پیشین گوئی کی گئی۔ ذرا اس وقت کے حالات کا تصور کیجئے، ایک چھوٹی سی کمیونٹی شدید سردی میں پھانکوں کا شکار ہے، 10,000 کی فوج شہر کے باہر کھڑی ہے، بظاہر موت سامنے ہے، اور ان کا لیڈر انہیں اس وقت کی سپر پاورز کو فتح کرنے کی نوید سنا رہا ہے۔ یہ وہ غیر متزلزل یقین اور بصیرت تھی جس نے اس قوم کو مایوسی سے بچائے رکھا اور ان کے حوصلے بلند رکھے۔ لیکن محاصرہ تو بہت طویل ہو گیا۔ قریش جب خندق کے پاس پہنچے تو وہ دنگ رہ گئے۔ ان کے گھوڑے اسے پار نہیں کر سکتے تھے۔ ہفتوں تک یہ محاصرہ یوں ہی جاری رہا۔ لیکن اس دوران مدینہ کے اندر سے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بنو قریظہ کا خطرہ۔ بالکل، بنو قریظہ جو کہ مدینہ کے اندر موجود ایک یہودی قبیلہ تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا دفاعی معاہدہ توڑ دیا اور باہر کے حملاوروں سے مل گئے۔ اب تو مسلمان سامنے سے قریش اور پیچھے سے بنو قریظہ کے خطرے میں گھر گئے تھے۔ اس دوہری مصیبت سے وہ کیسے نکلے؟ یہ اس محاصرے کا سب سے خوفناک اور تاریک وقت تھا۔ اس کٹھن صورتحال میں فوجی طاقت سے زیادہ سفارتی حکمت عملی کام آئیں۔ نعیم بن مسعود نامی ایک شخص جو حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے لیکن قریش اور بنو قریظہ اس بات سے مکمل لا علم تھے، انہوں نے انتہائی ہوشیاری سے ان دونوں اتحادیوں کے درمیان رابطے کیے۔ ایک طرح کی نفسیاتی جنگ شروع کر دی۔ بالکل، انہوں نے دونوں فریقین کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ یہ سفارتکاری اتنی شاندار اور کامیاب رہی کہ بنو قریظہ اور قریش کا اتحاد عملی طور پر ٹوٹ گیا، اور پھر قدرت نے اپنا کام کیا۔ وہ شدید طوفان؟ جی، ایک رات ایسا شدید طوفان آیا جس نے قریش کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی آگ بجھا دی، اور سخت سردی نے ان کے حوصلے مکمل طور پر توڑ دیے۔ ابو سفیان نے بالآخر ہار مان لی اور پشپائی کا اعلان کر دیا۔ یہ تو ایک طرح سے بغیر کسی بڑی لڑائی کے ایک عظیم فتح تھی۔ خندق کی اس ناکامی نے عرب قبائل پر یہ ثابت کر دیا کہ مدینہ اب ایک ایسی طاقت بن چکا ہے جسے کوئی بھی بیرونی اتحاد ختم نہیں کر سکتا۔ اگر اس پورے دور کا ایک تائرانہ جائزہ لیا جائے تو یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی کمیونٹی نے، جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، محض چند سالوں کے اندر بہترین حکمت عملی، بے پناہ صبر اور غیر متزلزل عزم کے ذریعے عرب کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دی۔ یہ تاریخی حقائق ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہیں جو بظاہر ناممکن اور کٹھن حالات کا سامنا کر رہا ہو۔ ثابت قدمی اور یکجہتی سے بڑی مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ یہ ہماری سیریز کا چوتھا حصہ تھا۔ اگلے حصے میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے: صلح حدیبیہ، اسلام کا پھیلاؤ، بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام خطوط، فتح مکہ اور پیغمبر کی زندگی کے آخری سال۔ اور اس تاریخی سفر کے اگلے حصے تک کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ مسلسل جنگوں، بیرونی خطرات اور محاصروں کے دوران ایک قوم کا متحد رہنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب یہ تمام بیرونی خطرات ختم ہو جائیں اور ایک ریاست کو مکمل، غیر متنازع طاقت اور بے پناہ وسائل مل جائیں تو اس کا سماجی اور نفسیاتی ڈھانچہ کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ کیا سب سے بڑا امتحان بقا کی جنگ میں ہوتا ہے یا مکمل طاقت کے حصول کے بعد؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ان اہم سیاسی اور سفارتی پیش رفتوں کا مطالعہ کریں گے جو بالآخر مکہ کی پرامن فتح کا سبب بنے، جو کہ میری نظر میں عسکری کامیابیوں سے کہیں زیادہ بڑی اور گہری کامیابیاں تھیں۔ بالکل، اور آج کی یہ علمی نشست ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں تلواروں کی جگہ مذاکرات لے رہے ہیں اور محاصروں کی جگہ سفارتکاری۔ یہ سمجھنا سننے والوں کے لیے بہت دلچسپ ہوگا کہ بعض اوقات پیچھے ہٹنا دراصل بہت بڑی فتح کی شروعات ہوتا ہے۔ تو اسی طویل المدتی فتح کی بنیاد صلح حدیبیہ کے واقعے سے پڑتی ہے۔ 6 ہجری سال کا واقعہ ہے یہ۔ جی، جب مسلمان عمرے کی نیت سے مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی جنگی سفر نہیں تھا۔ بالکل نہیں، 1400 کے لگ بھگ افراد تھے اور ان کے پاس جنگی ہتھیار بھی نہیں تھے، صرف مسافروں والی وہ تلواریں تھیں جو میانوں میں بند ہوتی ہیں۔ اور ان کے ہمراہ قربانی کے جانور بھی تھے۔
مقصد خالصتاً مذہبی تھا، لیکن قریش مکہ کے لیے یہ ایک سیاسی خطرہ تھا۔ ہاں، قریش نے سوچا ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا مکہ کی طرف آنا ان کی ساخت کے لیے خطرہ ہے، تو انہوں نے ایک مسلح دستہ بھیج دیا۔ اسی دوران ایک انتہائی دلچسپ اور علامتی واقعہ پیش آتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی اونٹنی، جس کا نام قصوہ تھا، وہ حدیبیہ کے مقام پر اچانک بیٹھ جاتی ہے۔ لوگ اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قصوہ اڑیل ہو گئی ہے، لیکن پیغمبر کا جواب بہت حیران کن تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اسے اسی ذات نے روکا ہے جس نے مکہ کو ہاتھیوں کے حملے سے بچایا تھا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ اس وقت آگے بڑھنا یا جنگ کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ کتنا زبردست فیصلہ تھا! اگر وہ آگے بڑھتے تو مکہ کے قریب یا حرم کی حدود میں ایک خون ریز جنگ چھڑ سکتی تھی۔ بالکل، قریش کے مسلح دستے تو تصادم کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ تو اونٹنی کا رک جانا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور انہیں یہ باور کرانے کے لیے تھا کہ حرم کا تقدس کسی بھی عسکری پیش قدمی سے زیادہ اہم ہے۔ صحیح، اور پھر اسی بنجر مقام پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کے حوصلے بلند کر دیے۔ میرا مطلب ہے پانی کا معجزہ۔ ہاں، وہ حدیبیہ کا مقام کافی خشک تھا، اور جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ سینکڑوں افراد اور جانوروں کے قافلے کے لیے ناکافی ثابت ہوا اور جلد ہی ختم ہو گیا۔ مارٹن لنگز کی کتاب میں اس منظر کی بڑی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے۔ پیغمبر نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر خشک چشمے میں ڈالا، اور پھر پانی اس قدر تیزی سے ابل پڑا کہ سب نے جی بھر کر پیا اور جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو جسمانی اور روحانی دونوں حوالوں سے ایک نئی طاقت بخشی۔ بالکل، اس کے بعد پھر قریش کی جانب سے سفارت کاری کا آغاز ہوتا ہے اور سہیل بن عمرو مذاکرات کے لیے پہنچتا ہے۔ سہیل کا آنا ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ قریش اب عسکری میدان کے بجائے سفارتی میدان میں اپنی انا کی تسکین چاہتے تھے۔ اور اس کی شخصیت دیکھیں، وہ کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں اور الفاظ کے چناؤ پر الجھتا ہے۔ ہاں، جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو سہیل نے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر شدید اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس جملے کو نہیں مانتے اور اس کی جگہ عربوں کا پرانا روایتی جملہ بسمک اللہم، یعنی تیرے نام سے اے اللہ، لکھا جائے۔ اور کمال صبر کی بات یہ ہے کہ اس پر اتفاق بھی ہو گیا، لیکن اگلا تنازع محمد رسول اللہ کے الفاظ پر کھڑا ہو گیا۔ سہیل کی دلیل یہ تھی کہ اگر وہ انہیں اللہ کا رسول مانتے تو مکہ آنے سے کیوں روکتے؟ اس نے اصرار کیا کہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ یہاں سے ہم موجودہ دور کے تنازعات کے حل کا ایک بہت بڑا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ پیغمبر میں خود ان الفاظ پر انگلی رکھ کر انہیں مٹا دیا، کیونکہ حضرت علی جو معاہدہ لکھ رہے تھے، ان کے لیے عقیدت کے باعث اپنے ہاتھ سے یہ الفاظ مٹانا ناممکن تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اصل مقصد امن کا قیام ہے، محض کاغذ پر لکھے گئے القاب نہیں۔ لیکن اس صبر آزما مرحلے کا سب سے کٹھن امتحان تو ابھی باقی تھا، وہ ابو جندل والا واقعہ۔ اوہ، وہ منظر تو کسی کو بھی جذباتی طور پر توڑنے کے لیے کافی تھا۔ سہیل کا اپنا بیٹا ابو جندل زنجیروں میں جکڑا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ وہ اسلام لا چکا تھا اور قریش نے اسے قید کر رکھا تھا۔ وہ کسی طرح بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ اور معاہدے کی ایک شق یہ طے پا چکی تھی کہ مکہ سے جو مدینہ جائے گا اسے واپس کرنا ہوگا۔ سہیل نے فوراً اپنے بیٹے کو واپس لے جانے کا مطالبہ کر دیا۔ ابو جندل نے فریاد کی کہ کیا اسے دوبارہ ان ظالموں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ خاص طور پر حضرت عمر کی بے چینی تو بالکل عروج پر تھی۔ وہ جا کر سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ بظاہر نظر آنے والی ذلت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ لیکن وہاں حضرت ابو بکر کا وہ پرسکون جواب ان کے غیر متزلزل یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ پیغمبر کا فیصلہ حق پر مبنی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قیادت پر بعض اوقات کتنا بھاری بوجھ ہوتا ہے۔ اپنی ہی ساتھیوں کی ناراضگی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، اور وہ بڑا مقصد اس وقت سب پر واضح ہوا جب واپسی کے سفر میں قرآن کی سورۃ الفتح نازل ہوئی، جس میں اس بظاہر دب کر کی گئی صلح کو فتح مبین، یعنی ایک واضح فتح قرار دیا گیا۔ شروع میں تو مسلمان حیران تھے کہ شرائط مان کر واپس لوٹنے میں کیسی فتح، لیکن اس معاہدے کی سب سے اہم شق 10 سالہ جنگ بندی تھی۔ ہاں، اس ایک دہائی کے امن نے جزیرہ نما عرب کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ اب تک قریش مسلمانوں کو صرف میدان جنگ میں دیکھتے تھے،
اس امن سے ایک دوسرے سے آزادانہ ملنے اور بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ لوگوں نے قریب سے دیکھا کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، ان کی اخلاقیات کیا ہیں، اور اس کا نتیجہ اعداد و شمار میں بھی نظر آتا ہے۔ کتاب کے مطابق صلح حدیبیہ کے بعد کے 2 سالوں میں اتنے لوگ اسلام لائے جتنے اس سے پہلے 15 سالوں میں نہیں لائے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد دگنا سے بھی زیادہ ہو گئی، اور اس میں قریش کے بہترین عسکری دماغ بھی شامل تھے۔ ہاں، خالد بن ولید اور عمرو بن العاص کا قبول اسلام قریش کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ خالد بن ولید، جنہوں نے احد میں کتنا نقصان پہنچایا تھا، وہ جان چکے تھے کہ اب قریش کا مستقبل تاریک ہے۔ اور عمرو بن العاص تو اتنے زہرک سفارتکار تھے، انہیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے قائل کیا تھا کہ اسلام برحق ہے۔ ان دونوں کا مسلمانوں کے کیمپ میں آنا قریش کے تھنک ٹینک کا خاتمہ تھا، اور پھر جب اندرونی امن قائم ہوا تو سفارتی مہم عرب سے باہر نکل گئی۔ یہ ایک بہت حیران کن مرحلہ ہے۔ ایک طرف روم اور فارس کی عظیم سلطنتیں تھیں اور دوسری طرف مدینہ کی نوخیز ریاست، اور اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے دنیا کے بڑے حکمرانوں کو خطوط روانہ کیے۔ بازنطینی شہنشاہ ہرقل، فارس کے بادشاہ خسرو، حبشہ کے نجاشی اور مصر کے حکمران مکوکس کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ یہ خطوط مدینہ کا عالمی قوت کے طور پر ابھرنے کا پہلا اعلان تھا۔ اور ان حکمرانوں کا رد عمل بھی بڑا دلچسپ تھا۔ فارس کے خسرو نے تو تکبر میں آ کر خط پھاڑ دیا، جس پر پیغمبر نے فرمایا کہ اس کی سلطنت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور تاریخ نے یہ سچ ثابت کیا۔ دوسری طرف نجاشی کا رویہ بہت احترام والا تھا۔ انہوں نے پیغام قبول کیا اور ایک سماجی تعلق بھی قائم کیا۔ حبیبہ ہے جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں، ان کا نکاح پیغمبر سے بذریعہ وکالت پڑھوایا۔ مصر کے مقوقس نے بھی بہت عزت کے ساتھ تحائف بھیجے، جن میں ماریا اور سیرین شامل تھیں۔ یمن کا گورنر بازان بھی اسلام لے آیا جب اسے خسرو کی موت کی خبر ملی۔ یہ سفارتی فتوحات تو بہت شاندار تھیں، لیکن مدینہ کے شمال میں خیبر کا خطرہ موجود تھا۔ خیبر تو یہودی قبائل کا ایک بہت مضبوط گڑھ تھا۔ بنو نذیر اور دیگر قبائل وہاں بیٹھ کر قریش کے ساتھ سازشیں کر رہے تھے۔ جب تک خیبر تھا، مدینہ محفوظ نہیں تھا، تو خیبر کی مہم کا آغاز ہوتا ہے، جو جنگی حکمت عملی کا ایک اور شاندار نمونہ ہے۔ مسلمانوں کی فوج رات کے اندھیرے میں خاموشی سے مدینہ سے روانہ ہوئی اور خیبر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ پیش قدمی اتنی خفیہ تھی کہ صبح جب کسان کھیتوں میں آئے تو مسلمانوں کی فوج دیکھ کر حیران رہ گئے اور قلعوں کی طرف بھاگے۔ یہ کوئی کھلے میدان کی جنگ نہیں تھی۔ قلعہ ناؤم اور قلعہ قاموس جیسے مضبوط پہاڑی قلعے تھے۔ مسلمانوں نے جنگی تدبیر کے طور پر ان زیر زمین پانی کے راستوں کو بھی کاٹ دیا جو قلعوں کے اندر جاتے تھے۔ اور اس محاصرے کا سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب جنگ کا پرچم، جسے عقاب کہا جاتا تھا، حضرت علی کے سپرد کیا گیا۔ حضرت علی کی شجاعت نے تو محاصرے کا نقشہ ہی بدل دیا۔ قلعوں کے دروازے ٹوٹے اور خیبر فتح ہوا۔ اس فتح کے بعد وہ کنانہ والا واقعہ پیش آیا جس نے خزانہ چھپایا تھا، لیکن وہ بھی دریافت کر لیا گیا۔ بالآخر خیبر کی یہودیوں کے ساتھ ایک زبردست زرعی معاہدہ ہوا۔ طے یہ پایا کہ وہ زمین پر کاشت کریں گے اور پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ اس سے مدینہ کی معیشت مستحکم ہو گئی اور شمال کا خطرہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر فدق اور وادی القریٰ بھی فتح ہو گئے۔ مدینہ اب جزیرہ نما عرب کی سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ وفود آ رہے تھے، لیکن پرانی دشمنیوں کی چنگاری ابھی بجھی نہیں تھی۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط تھی کہ قبائل کسی کے بھی حلیف بن سکتے ہیں۔ بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف بنے اور بنو بکر قریش کے۔ اور ان دونوں کی پرانی دشمنی تھی۔ ایک رات بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا، اور وہ بھی حرم کے مقدس حدود کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات، قریش نے خفیہ طور پر بنو بکر کی ہتھیاروں سے مدد کی۔ یہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ قریش کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ابو سفیان خود معاہدے کی تجدید کے لیے گھبرا کر مدینہ پہنچا۔ اور وہاں حبیبہ کے گھر میں جو ہوا وہ عرب کے بدلتے سماجی ڈھانچے کی عکاسی کرتا ہے۔ حبیبہ جو پیغمبر کی زوجہ تھیں، انہوں نے اپنے ہی باپ کو بستر پر بیٹھنے سے روک دیا، یہ کہہ کر کہ وہ شرک کی وجہ سے ناپاک ہیں۔ نظریاتی رشتے اب خونی رشتوں پر غالب آ چکے تھے۔ ابو سفیان ہر طرف سے مایوس ہوا۔ پیغمبر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، سب نے انکار کر دیا۔ اور اس سیاسی شکست کے بعد وہ خالی ہاتھ مکہ لوٹ گیا۔ اسی دوران
مدینہ میں ایک بہت بڑی اور خفیہ مہم کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مقصد یہ تھا کہ مکہ پر اتنی بڑی طاقت سے اور اچانک پہنچا جائے کہ خون ریزی کی نوبت ہی نہ آئے۔ اسی رازداری میں حاطب بن ابی بلٹا کا وہ ڈرامائی واقعہ پیش آتا ہے۔ حاطب نے ایک عورت کے ذریعے خط بھیج کر مکہ والوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی۔ خط بالوں کی مینڈیوں میں چھپایا گیا تھا، لیکن وہیں سے خبر مل گئی اور حضرت علی اور زبیر نے راستے میں اس عورت کو پکڑ لیا۔ حاطب کو بدر میں ان کی شرکت کی وجہ سے معاف کر دیا گیا۔ قائد کی طرف سے یہ درگزر کی ایک بہت شاندار مثال تھی۔ پھر 10,000 کا عظیم لشکر روانہ ہوا۔ جب وہ مکہ کے قریب مرال الزہران پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ وہاں ایک اور شاندار نفسیاتی حکمت عملی اپنائی گئی۔ ہر سپاہی کو الگ آگ جلانے کا حکم دیا گیا۔ مکہ کے پہاڑوں میں 10,000 آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ مکہ والے سمجھے کہ لشکر بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی رات حضرت عباس نے ابو سفیان کو تلاش کیا اور پیغمبر کے خیمے میں لے آئے، جہاں بالآخر اس تاریخی مکالمے کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ پر حملے سے پہلے ہی قیادت نے ہتھیار ڈال دیے۔ اگر ہم اس پورے سفر پر غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ سچی قیادت صرف جنگ نہیں بلکہ حدیبیہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کی مایوسی کو جذب کرنا بھی جانتی ہے۔ بالکل، اگر اس دن جذباتی ہو کر جنگ کر لی جاتی تو آج مکہ کی یہ پرامن فتح اور 10,000 الاؤ کا منظر کبھی وجود میں نہ آتا۔ صبر کا وہ کڑوا گھونٹ سالوں بعد اتنے بڑے میٹھے ثمر کی صورت میں سامنے آیا۔ یہیں سے سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز بات نکلتی ہے کہ بعض اوقات بہترین حکمت عملی جنگ یا تصادم نہیں بلکہ بے پناہ صبر اور وقت کا درست انتظار ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک کا سفر ہمیں بالکل یہی سکھاتا ہے۔ تو یہ مارٹن لنگز کی کتاب پر مبنی پیغمبر اسلام محمد کی زندگی پر ہماری سیریز کا 5واں حصہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے سفارتکاری نے تاریخ کا دھارا بدلا، اور یہ سفر اب اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ بالکل۔ اگلے اور آخری حصے میں اس تاریخی سفر کے اختتامی ابواب کا جائزہ لیا جائے گا، جن میں شامل ہیں فتح مکہ، The Conquest of مکہ، غزوہ حنین، The Battle of حنین، غزوہ تبوک، The Expedition of تبوک، حجۃ الوداع، The Farewell Pilgrimage، آخری خطبہ، The Final Sermon، اور پیغمبر اسلام محمد کے آخری ایام، The Last Days of the Prophet محمد۔ سننے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عظیم الشان تاریخی سفر کو مکمل کرنے کے لیے اگلا اور آخری حصہ ضرور سنیں۔ فتح مکہ کی طرف روانگی کا منظر سننے والوں کے لیے تصور کرنا بھی کسی عظیم تجربے سے کم نہیں ہوگا۔ یقیناً ایک بہت بڑا منظر تھا۔ 10,000 افراد پر مشتمل اس لشکر کی مکہ کی طرف پیش قدمی ایک بے مثال واقعہ تھا۔ جب یہ عظیم لشکر مکہ کے قریب پہنچا اور انہوں نے رات کے وقت آگ جلائی تو مکہ کے سردار ابو سفیان کا حیرت زدہ ہونا ایک فطری امر تھا۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس لشکر کی طاقت کا اندازہ کتاب کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، کتاب میں ان جوانوں کو 10,000 مین آف سٹیل یعنی فولادی عزم والے 10,000 مرد کہا گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ابو سفیان جو برسوں سے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کر رہا تھا، اس بے پناہ طاقت کو دیکھ کر بالکل دنگ رہ گیا ہوگا۔ اصل میں اس واقعے کا جو نفسیاتی پہلو ہے وہ بہت گہرا ہے۔ مکہ میں داخلے کی حکمت عملی محض طاقت کا مظاہرہ نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد بے حد واضح اور پرامن تھا۔ پرامن 10,000 کی فوج کے ساتھ؟ بالکل۔ اس عظیم لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصے کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، دوسرے کی زبیر ابن العوام، اور باقی 2 دستوں کو بھی مختلف سمتوں سے داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب لشکر اتنا عظیم تھا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا تو پھر اسے 4 مختلف سمتوں سے داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہترین جنگی اور نفسیاتی حکمت عملی تھی۔ اس تقسیم کا اصل مقصد مکہ کو ہر طرف سے انویلپ کرنا یعنی گھیر لینا تھا۔ اچھا، تاکہ بچ نکلنے کا راستہ نہ رہے۔ صحیح۔ جب دشمن دیکھتا ہے کہ ہر راستہ بند ہے اور ہر طرف سے فوج داخل ہو رہی ہے تو مقاومت کرنے یا لڑنے کی ہمت خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ پیغمبر کا اصل مقصد مکہ پر قبضہ کرنا تھا، خون ریزی کرنا نہیں۔
وہ نہیں چاہتے تھے کہ شہر میں تباہی ہو۔ بالکل، وہ چاہتے تھے کہ یہ فتح بغیر کسی تباہی کے مکمل ہو، اور نتیجہ وہی نکلا، سوائے ایک چھوٹی سی جھڑپ کے مکہ بغیر کسی بڑے خون خرابے کے فتح ہو گیا۔ اور اس عظیم فتح کے دن داخلے کا منظر وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ہاں، وہ بہت ہی عاجزی والا منظر تھا۔ ایک طرف تو یہ عظیم جنگی طاقت تھی اور دوسری طرف پیغمبر اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا پر سوار شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ تاریخ میں فاتحین ہمیشہ فخر اور تکبر سے سر اٹھا کر داخل ہوتے ہیں، لیکن دستاویزات بتاتی ہیں کہ ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ بالکل۔ وہ اتنی انکساری کے ساتھ داخل ہوئے کہ ان کا سر جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ داخل ہوتے وقت ان کا سر کجاوے یعنی سیڈل کو چھو رہا تھا۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فتح کسی ذاتی بدلے یا اقتدار کی بھوک کا نتیجہ نہیں تھی، اور اسی انکساری کا عملی مظاہرہ اس عام معافی کے اعلان میں نظر آیا جو اس فتح کی سب سے بڑی خصوصیات تھی۔ وہ معافی کا اعلان کیا تھا؟ یہ اعلان کیا گیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، یا مسجد حرام میں چلا جائے، یا صرف اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے، وہ محفوظ ہے۔ یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سالوں تک مسلمانوں پر ظلم کیے، انہیں شہر سے نکالا، ان کی جائیدادیں ضبط کیں۔ اس قدر وسیع پیمانے پر معافی دے دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ برسوں کی دشمنی اور انتقام کے جذبات کو ایک ہی لمحے میں ختم کر دیا گیا۔ ایک ہی سٹروک میں۔ ہاں، اس معافی نے مکہ کے عام لوگوں کے دلوں میں جو خوف تھا اسے نہ صرف ختم کیا بلکہ انہیں ذہنی طور پر اس نئے نظام کو تسلیم کرنے پر آمادہ کر لیا۔ تلوار سے زیادہ اخلاق نے دلوں کو فتح کیا۔ مکہ کی سیاسی فتح کے فوراً بعد کعبہ کا رخ کیا گیا۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی حیران کن منظر ہوگا کہ اس وقت کعبہ کے گرد 360 بتوں کی موجودگی تھی، یعنی تقریباً سال کے ہر دن کے لیے ایک بت۔ بالکل، ہر قبیلے اور ہر خاندان کا اپنا ایک الگ بت وہاں موجود تھا، لیکن اس دن ان سب بتوں کا صفایا کر دیا گیا۔ یہ واقعے میں صرف پتھروں یا لکڑیوں کو نہیں گرایا جا رہا تھا، اس کا علاماتی پہلو صدیوں پر محیط ایک پورے نظام کی تباہی تھی۔ مکہ کی پوری معاشیت اور سیاسی طاقت انہی بتوں سے جڑی تھی۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی یعنی سٹاف سے بتوں کی طرف اشارہ کیا اور قرآن کی یہ آیت پڑھی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اور تاریخی روایت کے مطابق جیسے جیسے وہ اشارہ کرتے گئے بت اپنے چہروں کے بل گرتے چلے گئے۔ یہ واپس اس مقدس جگہ کی اصلی حالت تھی جو حضرت ابراہیم نے بنائی تھی۔ اور اسی وقت ایک اور بہت خوبصورت واقعہ پیش آیا جو روایت اور احترام کی مثال ہے، کعبہ کی چابیاں۔ ہاں، عثمان ابن طلحہ کا واقعہ۔ بالکل، مکہ میں عثمان ابن طلحہ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کے پاس نسلوں سے کعبہ کی چابیاں رکھنے کا حق تھا۔ جب کعبہ کو کھولا گیا تو اس کے بعد پیغمبر نے یہ چابیاں عثمان کو ہمیشہ کے لیے واپس کر دی۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ نئے نظام آنے کے بعد پرانے عہدیداروں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے ثابت کیا کہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ صحیح، اس کے اندر موجود تصویروں کا بھی صفایا کیا گیا سوائے حضرت ابراہیم کی تصویر کے۔ اور یہ صفائے کا عمل صرف کعبہ تک محدود نہیں رہا، مکہ کے ارد گرد موجود دوسرے عظیم بتوں کو بھی ہٹایا جانا ضروری تھا تاکہ پورے خطے سے بت پرستی کے نشانات مٹائے جا سکیں۔ تو مزید کیا اقدامات کیے گئے؟ اس فتح کے فوراً بعد خالد بن ولید کو نخلا کے مقام پر بھیجا گیا۔ وہاں العزا کا بت تھا جو کہ اس وقت کے عظیم ترین اور سب سے مقدس سمجھے جانے والے بتوں میں سے ایک تھا، جسے انہوں نے جا کر تباہ کر دیا۔ بالکل، اس طرح مکہ اور اس کے مضافات مکمل طور پر ایک نئے روحانی دور میں داخل ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ تاریخ میں اکثر ہوتا ہے، امن ملتے ہی ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ مکہ کی فتح کے بعد یہ لگتا تھا کہ اب شاید خون ریزی ختم ہو جائے گی، لیکن تاریخی دستاویزات بتاتی ہیں کہ فوراً بعد جنگ حنین کا سامنا کرنا پڑا۔ حوازن قبیلے نے یہ جنگ شروع کی تھی۔ ہاں، حوازن قبیلے نے، جو کہ مکہ کی فتح سے شدید خوفزدہ تھے، یہ سوچا کہ پہلے اس سے کہ مسلمان ان کی طرف بڑھیں وہ خود حملہ کر دیں۔ ان کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ان کی قیادت مالک نام کا ایک انتہائی جوان اور جوشیلا سردار کر رہا تھا۔ انہوں نے 20,000 سے زائد افراد کا ایک عظیم لشکر جمع کر لیا اور وادی حنین میں ایسی گھاٹ لگائی، یعنی ایمبوش کیا، جو مسلمان لشکر کے لیے وقتی طور پر تباہ کن ثابت ہوا۔
یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ حوازین کی جنگی حکمت عملی ہے۔ مالک نے اپنے لشکر کو وادی کے دونوں طرف پہاڑیوں کی اوٹھوں اور درختوں کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ اور مسلمان لشکر کا کیا حال تھا اس وقت؟ مسلمان لشکر اب طاقت اور تعداد میں بہت بڑا تھا، اور شاید ان میں ایک قسم کا خود اعتمادی کا عنصر بھی آ چکا تھا کہ اب انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ہاں، ایک اوور کانفیڈنس آ گیا تھا۔ بالکل۔ جب مسلمانوں کا ہراول دستہ، جس میں بنی سلیم قبیلے کے لوگ شامل تھے، صبح کے اندھیرے میں اس تنگ وادی میں داخل ہوئے تو ان پر اچانک تیروں کی بارش کر دی گئی۔ اس اندھیرے اور تنگ راستے میں اچانک حملہ کسی کے حواس بختہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ابتدائی خوف اس قدر تھا کہ مسلمان لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ ایسے میں جب آگے والے لوگ پیچھے کی طرف بھاگے تو پورے لشکر کا ٹٹل بٹل ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن اس شیڈڈ افراتفری کے دوران تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ پیغمبر اپنی خچر پر میدان میں بالکل ڈٹے رہے، وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ اصل میں یہ وہی ثابت قدمی تھی جس نے جنگ کا پانسا پلٹا۔ جب افراد بکھرے ہوئے تھے اور تیر برس رہے تھے، پیغمبر کی وہاں موجودگی اور ان کی آواز نے بھاگتے ہوئے دستوں کو رکنے پر مجبور کیا۔ ان کی دلیری دیکھ کر مسلمان واپس لوٹے، اپنے ہوش بحال کیے اور ایسی زوردار جوابی کارروائی کی کہ نتیجہ ایک عظیم فتح کی صورت میں سامنے آیا۔ ملک اور اس کی بچی کچی فوج کو وہاں سے بھاگ کر طائف کے قلعے میں پناہ لینی پڑی۔ اور اس فتح کے بعد طائف کا محاصرہ کیا گیا۔ صحیح۔ پھر بعد ازاں آنے والے جنگی قیدیوں اور مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا۔ یہاں تاریخی پنوں میں ایک بے حد جذباتی اور دل کو چھونے والا واقعہ ملتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کا واقعہ؟ بالکل، ایک بوڑھی عورت قیدیوں میں سے سامنے آئی اور اس نے دریافت کیا کہ کیا یہ لشکر محمد کا ہے۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ ان کی رضائی بہن ہے، یعنی فاسٹر سسٹر۔ یہ وہ قبیلہ تھا جہاں پیغمبر نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ ان کا تعلق حضرت حلیمہ کے خاندان سے تھا۔ جب اس عورت نے اپنی نشانیاں بتائیں اور بات کی تصدیق ہوئی تو ایک عظیم فتح مند سپہ سالار اور نبی کا رویہ دیکھیے۔ پیغمبر نے فوراً اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور انہیں بے حد احترام کے ساتھ وہاں بٹھایا۔ یہ منظر اس بات کی عظیم مثال ہے کہ جنگ کے دھوئیں اور دشمنیوں کے درمیان بھی انسانی رشتوں اور قدروں کا کتنا احترام رکھا گیا۔ اور مال غنیمت کی تقسیم پر مکہ کے 9 مسلمین کو بہت زیادہ حصہ دیا گیا۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک بہت گہری سیاسی حکمت عملی تھی۔ ان سرداروں کے دلوں کو جیتنا اور انہیں اس نئے معاشرے میں باعزت مقام دینا ضروری تھا تاکہ ان کی عصبیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ پھر تبوک کی مہم کا وقت آ گیا، اور یہ سال کا سب سے عجیب وقت تھا۔ گرمی اپنی انتہا پر تھی، گرمی تھی، قحط سالی تھی، یعنی ڈراٹ کا دور تھا۔ لوگ اپنی فصلوں کے پکنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اچانک افواہ پھیل گئی کہ بائزنٹین سلطنت، جو کہ اس وقت دنیا کی عظیم ترین طاقت یعنی رومی سلطنت تھی، شمال کی طرف سے حملہ کرنے والی ہے۔ مدینہ میں اس خبر نے بے چینی پھیلا دی، لیکن اس سنگین صورتحال میں بھی چپ بیٹھنے کے بجائے آگے بڑھ کر سامنا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سفر کی تیاری اس معاشرے کی آزمائش تھی۔ 30,000 افراد کا لشکر تیار کیا گیا، جو کہ اس وقت تک کا سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا۔ اور دستاویزات میں ایک بہت ہی جذباتی واقعہ 7 رونے والے یا The 7 Weepers کا ملتا ہے۔ یہ وہ نوجوان تھے جو ہر صورت اس خطرناک جنگی مہم میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ لوگ تو عموماً سخت گرمی اور عظیم فوج کے سامنے جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن یہ لوگ رو کیوں رہے تھے؟ وہ اس لیے رو رہے تھے کیونکہ لشکر میں انہیں بٹھانے کی مزید گنجائش نہیں تھی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ ان کے لیے اونٹ یا گھوڑے کا بندوبست نہیں ہو سکتا اور انہیں پیچھے رہنا پڑے گا تو وہ افسردگی سے رونے لگے۔ یہ ان کی فداکاری کی عظیم مثال تھی۔ تبوک کے اس طویل اور خشک سفر کے دوران شدید آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وقت آیا جب پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ ہاں، وہاں صرف ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جس میں پانی قطرہ قطرہ گر رہا تھا اور نہ ہونے کے برابر تھا۔ تاریخی روایتوں کے مطابق جب پیغمبر نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اس پانی میں برکت کی دعا کی تو اچانک وہ پانی کثرت سے بہنے لگا۔ اپنے اندر ایک بڑا سبق رکھتا ہے۔ جب لشکر وہاں پہنچا
تو پتہ چلا کہ رومی لشکر وہاں موجود ہی نہیں ہے، کوئی بڑی جنگی جھڑپ نہیں ہوئی۔ لیکن اس مہم کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اسلامی ریاست نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی عظیم طاقت کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ شمالی سرحدوں کا کیا بنا؟ وہاں موجود مقامی عیسائی اور یہودی قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے طے پا گئے۔ انہوں نے اسلامی ریاست کی حفاظت کو قبول کیا۔ اس بے نظیر حکمت عملی نے بغیر کسی خون خرابے کے اسلامی سرحدوں کو شمال کی طرف وسیع کر دیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تبوک سے واپسی کے بعد کا سال، یعنی ہجرت کا 9واں سال، تاریخ میں وفود کا سال یا ایئر آف ڈیپوٹیشنز کہلاتا ہے۔ پورے عرب سے وفود مدینہ آنے لگے۔ بالکل، جہاں جہاں تک اسلام کا پیغام پہنچا تھا، مختلف قبائل کے وفود مدینہ آنے لگے تاکہ وہ رسماً اسلام قبول کر سکیں۔ وہ قبائل جو سالوں سے مکہ اور مدینہ کی اس کشمکش کو دیکھ رہے تھے، اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اصل طاقت اور حقیقت اب مدینہ میں ہے۔ ان وفود میں سب سے دلچسپ اور اہم وفد طائف سے آنے والے تھقیف قبیلے کا تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جنہوں نے حنین میں مقابلہ کیا تھا۔ صحیح۔ اب حالات بدل چکے تھے اور انہیں سمجھوتا کرنا ہی تھا، لیکن ان کی درخواستیں بڑی انوکھی تھیں۔ انہوں نے آ کر مطالبہ کیا کہ انہیں 3 سال تک اپنے عظیم بت اللات کو ٹوٹنے سے بچانے اور رکھنے کی اجازت دی جائے۔ 3 سال ایک بت کو رکھنا جبکہ آپ نے نیا دین قبول کر لیا ہو، یہ دعوت تو رد ہونی ہی تھی۔ بالکل رد ہوئی۔ جب 3 سال سے انکار کیا گیا تو انہوں نے 2 سال کی مانگ کی، پھر 1 سال اور آخر میں گڑگڑاتے ہوئے صرف 1 مہینے کے لیے بت رکھنے کی اجازت مانگی۔ لیکن باطل کو حق کے ساتھ ملانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے شرط رکھی کہ ٹھیک ہے، ہم اسلام لاتے ہیں مگر ہمیں نماز پڑھنے سے چھوٹ دی جائے۔ اس پر پیغمبر کا جواب تاریخ کا ایک واضح اصول بن گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسے دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ یہ وضاحت اور اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کرنا ہی دراصل اس پیغام کی اصل بنیاد تھی۔ اسی دوران مدینہ میں مختلف خطوط بھی موصول ہو رہے تھے۔ مسیلمہ کا خط۔ ہاں، مسیلمہ، جو کہ بعد میں جھوٹے نبی کے طور پر مشہور ہوا، اس نے بڑی چالاکی سے خط میں لکھا کہ زمین اور اقتدار کو ہم آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، جس کا فوراً اور سخت جواب دیا گیا کہ زمین اللہ کی ہے۔ اور دوسری طرف لبید شاعر کا واقعہ بھی تو ہے۔ عرب کے مشہور اور وسیع القلب شاعر لبید نے جب قرآن سنا اور اسلام قبول کیا تو کہا جاتا ہے کہ اس نے شاعری ہی ترک کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ قرآن کی فصاحت کے سامنے اس کی شاعری اب ہیچ ہے۔ جوڑ کر ایک جامع معاشرہ تشکیل پا چکا تھا، لیکن اس نئے معاشرے کا روحانی مرکز اور اصول کیا ہوں گے؟ یہ ہمیں حجۃ الوداع یعنی اس آخری حج میں واضح طور پر ملتا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان اجتماع تھا۔ تصور کیجئے 30,000 سے زائد حجاج کا قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اس حج کی سب سے عظیم بات یہ تھی کہ اب کعبہ کے گرد یا حج کے مناسک میں کوئی بھی بت پرست موجود نہیں تھا۔ پیغمبر کی تمام ازواج بھی اس مبارک سفر میں ان کے ساتھ موجود تھیں۔ سننے والوں کو یہاں رک کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کعبہ جس کے ارد گرد چند سال پہلے 360 بت ہوا کرتے تھے، اب مکمل طور پر پاکیزہ ہو چکا تھا۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت کا مکمل احیاء کیا گیا تھا۔ پیغمبر نے حج کے تمام مناسک کو اپنے عملی طریقے سے ان کی خالص حالت میں ادا کر کے دکھایا۔ عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، صدیوں سے چلی آنے والی غلط تحریف کو ختم کرنا، ان سب نے آنے والی نسلوں کے لیے حج کا ایک واضح، پرنور اور ناقابل تبدیل معیار قائم کر دیا۔ اس حجۃ الوداع کا سب سے عظیم حصہ وہ خطبہ تھا جو عرفہ کے میدان میں دیا گیا۔ یہ خطبہ انسانی حقوق کی تاریخ میں ایک بے مثال دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ان خون کی دشمنیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا جو صدیوں سے قبائل کے درمیان باپ دادا سے چلی آ رہی تھیں، انہیں اپنے پیروں تلے رون دیا گیا۔ جان اور مال کو مقدس قرار دیا گیا۔ رنگ، نسل اور قبیلے کا غرور توڑ دیا گیا۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو اس عظیم خطبے کا اختتام نفسیاتی اور روحانی اعتبار سے انتہائی جذباتی تھا۔ جب پیغمبر نے اس عظیم مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر دریافت کیا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، تو وادی عرفہ میں ہزاروں لوگوں کی ایک متحدہ آواز آئی، ہاں۔ یہ سن کر پیغمبر نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے خدا گواہ رہنا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔
آخری حج سے واپسی کے بعد مدینہ کے آخری ایام کا جائزہ لیں تو وہ سنجیدگی اور قریب آتی ہوئی رخصتی کا احساس سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک رات کا واقعہ دستاویزات میں خوبصورتی سے محفوظ ہے، جب پیغمبر چپ چاپ مدینہ کے قبرستان جنت البقیع گئے۔ انہوں نے قبروں والوں کو مخاطب کرتے ہوئے سلام کیا اور فرمایا، پیس بی آن یو او پیپل آف دا گریوز، یعنی تم پر سلامتی ہو اے قبروں والو۔ انہوں نے آنے والے وقتوں کے فتنوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ مردوں کی حالت اس وقت زندوں سے بہتر ہے۔ اس سفر کا اختتام اپنے انتخاب میں پوشیدہ تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ایک روز پیغمبر نے اپنے اصحاب کے درمیان اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو دنیا کے خزانوں کی چابیاں اور ہمیشہ کی دنیاوی زندگی یا پھر اپنے رب سے ملاقات میں سے کسی ایک کا اختیار دیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اس بندے نے رب سے ملاقات کو چن لیا ہے۔ وہاں موجود حضرت ابو بکر فوراً سمجھ گئے کہ یہ اشارہ کس طرف ہے اور وہ رو پڑے۔ اس انتخاب کے فوراً بعد بیماری کا آغاز ہو گیا۔ بیماری کے انہی دنوں میں مدینہ میں ایک اور جنگی مہم کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بیزنٹین سرحدوں کی طرف بھیجنے کے لیے لشکر جمع ہو رہا تھا اور اس عظیم لشکر کی قیادت اسامہ بن زید کو سونپی گئی تھی۔ اسامہ، جو کہ ان کے منہ بولے بیٹے زید کے فرزند تھے، ابھی انتہائی جوان تھے۔ ایک نوجوان کو اتنے عظیم لشکر کا سردار بنانا نوجوانوں پر اعتمادی کی عظیم مثال ہے۔ بیماری کے اس شدید دور میں ایک دن ایسا بھی آیا جب پیغمبر کی طبیعت میں وقتی افاقہ یعنی بظاہر بہتری محسوس ہوئی۔ جب لوگوں نے انہیں چلتا پھرتا دیکھا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن یہ افاقہ وقتی تھا، بیماری پھر سے شدت اختیار کر گئی اور پھر آخری لمحات آ پہنچے۔ اس پورے آخری عرصے میں جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ صبر، شکر اور خدا کی رضا پر مکمل استقامت ہے۔ ایک عظیم کردار جس نے اپنا پورا فرض ادا کر دیا تھا، اب اپنے خالق سے ملنے کے لیے تیار تھا۔ ان تمام تاریخی واقعات کو بیان کرنے اور ان پر غور کرنے کے بعد ذہن میں ایک بے حد فکر انگیز خیال ابھرتا ہے۔ ایک شخصیت جو تاریخ کے پنوں میں کبھی صفا کی پہاڑی پر بالکل اکیلی کھڑی تھی، جب اس کی آواز سننے اور اس پر یقین کرنے والے صرف چند افراد تھے۔ اور پھر وقت کا پہیہ گھوما۔ بالکل وہی شخصیت ہزاروں بلکہ لاکھوں کے عظیم مجمع کی روحانی اور دنیاوی قیادت کر رہی تھی۔ یہ تصور اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس عظیم تاریخی اور روحانی انقلاب نے پوری دنیا کا نقشہ کیسے بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ صرف ایک عام صدی کی داستان نہیں ہے، یہ ایک ایسی صدی کی داستان ہے جس نے آنے والی صدیوں کا راستہ اور انسانیت کا رخ ہمیشہ کے لیے متعین کر دیا۔ یقیناً ایک اکیلے آواز اٹھانے والے کی مخالفت سے لے کر مسلسل جد و جہد، ہجرت، آزمائشیں اور پھر وسیع القلبی کے ساتھ دلوں پر حکمرانی تک کا یہ عظیم سفر انسانی تاریخ کی سب سے عظیم تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ یہ مارٹن لنگز کی کتاب پر مبنی پیغمبر اسلام محمد کی زندگی کی سیریز کا آخری حصہ تھا۔ اس طویل لیکن عظیم تاریخی سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے پر تمام سننے والوں کا بے حد شکریہ۔ چینل پر موجود مزید تاریخی اور تعلیمی مواد یعنی ہسٹوریکل اینڈ ایجوکیشنل کانٹینٹ کو تلاش کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ سننے والوں کو اس بات کی بھی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ کمنٹ سیکشن میں اس سیریز کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یہ بھی ذکر کریں کہ ان کی پسندیدہ تاریخ کی کتابیں کون سی ہیں۔ انسانی تاریخ کے اس سب سے عظیم سفر کا یہ باوقار اور سنجیدہ اختتام ہمیں اپنا محاسبہ کرنے اور تاریخ سے سبق سیکھنے کی مکمل دعوت دیتا ہے۔ شکریہ۔